السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز اینڈ کوٹیشنز۔ فرینڈز، آج ہم اپنا نیا ناول سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے تم جو آئے زندگی میں۔ تو فرینڈز، ہم ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنے ناول کا فرسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ شرابی کیا شرابی، دل میں جس کے غم نہ ہو، لٹ گیا سمجھو شرابی، پاس جس کے ہم نہ ہو، او ساکی ساکی رے ساکی ساکی۔ شازیہ بیگم اور راسم صاحب شہریار کے ساتھ اس کے دوست کے ہاں فنکشن پر گئے ہوئے تھے۔ رات 11 بجے جب وہ واپس لوٹے تو گھر میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ نیہا ککر کا گانا ساکی ساکی فل سپیکر پر چل رہا تھا، جس پر وہ دونوں جھوم رہے تھے۔ بازل تو باقاعدہ اٹھ کر ٹھمکے لگا کر اپنے شرابی ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ سارے لاؤنج میں چپس کے پیکٹ اور پاپ کارن کے ڈبے بکھرے پڑے تھے۔ پانی کی بوتلیں بغیر ڈھکن کے پڑی ادھر ادھر دکھائی دے رہی تھیں، جس سے پانی بہہ کر لاؤنج میں پھیل چکا تھا۔ ٹیبل اوندا پڑا تھا، کشن سارے لاؤنج میں بکھرے پڑے تھے، ون سیٹر صوفہ الٹا پڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زلزلہ آیا ہو اور سب کچھ لپیٹ میں کر لیا ہو۔ ساریہ بیگم چکرا کر رہ گئیں۔ آگے بڑھ کر گانا بند کیا تو دونوں کو ہوش آیا۔ لاؤنج کی ابتر حالت دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں بھی پھیلی تھیں۔ راسم صاحب تو کمرے میں چلے گئے، جانتے تھے اب لمبی بحث ہوگی اور ہمیشہ کی طرح جیت ان کی اولاد کی ہی ہوگی۔ اس لیے تم دونوں ہمارے ساتھ نہیں گئے، ساریہ بیگم نے بازل کو کان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ آہ ماما چھوڑیں، یہ سب ہم نے نہیں کیا، ہم لوگ تو پارٹی کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ سب کچھ کیسے پھیل گیا۔ سچی بھائی، بازل نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں تم لوگوں کی کہاں غلطی ہوتی ہے، غلطی تو ہم سے ہوئی جو تم جیسی اولاد پیدا کی۔ اور تم ذرا ادھر آؤ، کتنی معصوم بن کے کھڑی ہو۔ ساریہ بیگم نے پہلے بازل اور اب امسال کو گھورا، جو جلدی سے شہریار کے پیچھے جا چھپی تھی۔ یہاں آؤ، یہ سب کون صاف کرے گا؟ چلو شاباش، شروع ہو جاؤ دونوں۔ 10 منٹ میں مجھے پورا لاؤنج پہلے والی حالت میں چاہیے، ساریہ بیگم نے سختی سے کہا۔ بھائی، اس نے رونی صورت بنائی تو شہریار تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ ماما چھوڑیں نہ، رہنے دیں، شہریار نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا مطلب رہنے دو، یہ سب پھیلاوا کون سمیٹے گا؟ اب کی بار انہوں نے شہریار کو گھر کا کہا تھا، اسی لیے اس طرح تڑپ اٹھنے پر ساریہ بیگم کا بے اختیار جی چاہا کہ اسے بھی ایک رکھ لگائے۔ میں کر دیتا ہوں نا۔ چلو بچے، تم لوگ کمرے میں جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے، صبح یونی بھی تو جانا ہے، سو جاؤ جا کے، چلو شاباش۔ شہریار انہیں کمرے میں بھیجتا آگے بڑھ کر چیزیں سمیٹنے لگا تو ساریہ بیگم بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں تو فوراً کھسک گئے تھے۔ چھوڑو تم، صبح میں دیکھ لوں گی۔ وہ جانتی تھی سارا دن کا تھکا ہوا ہونے کے باوجود وہ سب سمیٹ کر ہی سونے کے لیے جائے گا۔ پکا نا؟ شہریار نے پوچھا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ اچھا ماما، غصہ مت کیا کرے، بچے ہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، ابھی تو ان کے انجوائے کرنے کے دن ہیں۔ میں جانتی ہوں شہری، بازی کی تو چلو خیر ہے، لیکن امسال لڑکی ذات ہے، کل کو اگلے گھر بھی جانا ہے، مجھے اس کی فکر رہتی ہے، ساریہ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے مام، ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اب آپ جا کر سو جائیں، گڈ نائٹ۔ ان کی پیشانی چومتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ امسال، بازل، اٹھ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو، ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ پھر شور مچا دو گے۔ ساریہ بیگم نے ٹیبل پہ ناشتہ لگاتے ہوئے دونوں کو آواز دی۔ توبہ، یہ دونوں کی نیند مردوں سے شرط لگا کر سوتے ہیں۔ حرام ہے جو یہ دونوں ایک آواز پر اٹھ جائیں۔ انہوں نے برتن ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اٹھ جائیں گے، غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ بیٹھے، میں انہیں لے کر آتا ہوں، راسم صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر رہ گئیں۔ بازل بیٹا، اٹھ جاؤ، یونیورسٹی نہیں جانا کیا؟ بازل کے روم میں داخل ہو کر زمین پر پڑے ہوئے کشن اٹھا کر صوفے پر رکھتے ہوئے اس کو آواز دی۔ چلو شاباش، اٹھو، 10 منٹ میں ناشتے پہ ملو، کہتے ہوئے وہ امسال کی جانب بڑھے۔ جی بابا، اٹھ گیا۔ بازل نے کمبل پھینکتے ہوئے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ امسال گڑیا، اٹھو، دیر ہو رہی ہے، بابا سونے دینا، امسال نے کروٹ لیتے ہوئے کہا۔ اٹھ جاؤ گڑیا، اگر آپ کی ماما آ گئی تو آپ کے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگے گی۔ کیا ہے یار بابا، ایک تو آپ کی بیوی نا ذرا بھی سکون نہیں لینے دیتی، اس نے اٹھ کر بال سمیٹتے ہوئے کہا۔ سلے،
راسم صاحب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اوکے اوکے، بات ہاتھ اٹھا کر کہتی واش روم کی طرف بڑھی۔ جلدی آؤ، ہم ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بی جان، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ عاصم شاہ نے ناشتہ کرتے ہوئے بی جان سے پوچھا۔ الحمدللہ اب ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ تم فکر مت کرو، جب فضول اور الٹا سیدھا سوچیں گی تو ایسا ہی ہوگا۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو، لیکن آپ کو کچھ سمجھ آئے تب نا، مصطفیٰ شاہ نے سرد لہجے میں کہا۔ کیوں نہ سوچیں اس کے بارے میں، میرے وجود کا حصہ ہے بیٹا ہے وہ میرا، پتہ نہیں کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ اپنے شوہر مصطفیٰ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور اپنی چھڑی اٹھا کر کرسی سے اٹھ گئیں۔ پیچھے سب ایک دوسرے سے نظریں چرا کر رہ گئے۔ آرام سے کھاؤ امسال، کبھی کوئی انسانوں والا کام بھی کر لیا کرو۔ ساریہ بیگم نے جلدی سے کھاتی ہوئی امسال کو ٹوکا۔ کیا ہے مما، آپ کو میری کوئی بات اچھی لگتی بھی ہے یا نہیں؟ امسال روحان سی ہوئی۔ ہاں تو تم میں کوئی اچھی بات ہو تو مجھے اچھی لگے۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ بابا بابا، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کی یہ والی بیوی نہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ میرے لیے نئی ماں کا بندوبست کریں۔ اس نے شرارت سے باپ کو دیکھا جو چائے پیتے مسکرا رہے تھے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ کیوں بھائی؟ بازل جو جوس پیتے شہریار کو بھی گھسیٹا۔ نہ بھائی، مجھے تو تم لوگ معاف ہی رکھو۔ شہریار نے ہاتھ کھڑے کی۔ شرم تو نہیں آتی؟ باپ کی دوسری شادی کی بات کرتے ہو اور آپ بھی کتنے مزے سے بیٹھے ان کی بکواس سن رہے ہیں۔ ساریہ بیگم نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ راسم صاحب کو بھی گھر کا کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی اولاد ان کے ہاتھ آنے والی شے نہیں ہے۔ چلو بھائی شاباش، چپ کر کے سب ناشتہ کرو۔ راسم صاحب نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ تم لوگوں نے آج جاگنگ مس کی ہے، صبح ٹائم سے اٹھ جانا ورنہ سزا جانتے ہو نا، شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ جی بھائی، دونوں نے شرافت سے یک زبان ہو کر کہا، کیونکہ پچھلی بار بھی جاگنگ مس کرنے کی وجہ سے سزا کے طور پر ایک ہفتہ لوکل بسوں میں جو دھکے کھائے تھے، ان دونوں کو وہ اچھے سے یاد تھے۔ دونوں کی ہر شرارت، ہر فرمائش شہریار سر آنکھوں پر رکھتا تھا، لیکن کچھ معاملات میں بقول مثال کے وہ ہٹلر کا نیو ورژن بن جاتا تھا، جس کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ اس کے منہ پر بھی کرتی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں، اللہ حافظ، کہتے ہوئے راسم صاحب کالج اور شہریار آفس کے لیے نکل گیا۔ اوکے مما، اللہ حافظ، ماں کے گال چومتے وہ دونوں بھی نکل گئے۔ یونیورسٹی دنیا کی واحد جگہ ہے جہاں آ کر میں خود آزاد فیل کرتا ہوں۔ امسال نے گاڑی پارک کی تو بازل نے کہا۔ امسال نے بھی سر ہلا دیا۔ انداز ایسا تھا جیسے طویل نظر بندی کاٹ کر آ رہے ہوں۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی کئی ستائشی نظریں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ ریڈ ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے، ہمیشہ کی طرح سیم ڈریسنگ کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ہمیشہ ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے، چاہے کوئی فنکشن ہو یا عام روٹین۔ امسال ساتھ میں حجاب لیتی تھی۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ آنکھوں میں شرارتی چمک لیے ادھر ادھر نظریں گھماتے کلاس روم کی طرف جا رہے تھے، یا پھر شاید کوئی شکار ڈھونڈ رہے تھے۔ یار، آج لیکچر لینے کا موڈ نہیں ہے، امسال نے بیزاری سے کہا۔ تمہارا کبھی موڈ ہوتا بھی ہے؟ چپ کر کے چلو، پہلے ہی اس سبجیکٹ کے اسائنمنٹ میں میرے بہت کم مارکس ہیں۔ بازل کی بات پر وہ منہ بنا کے رہ گئی، البتہ دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کلاس نہ لینے کا۔ اب وہ کلاس میں بیٹھی بوریت سے اسٹوڈنٹس کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ بازل زور و شور سے لیکچر سن رہا تھا اور نوٹ بھی کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بازل کے موبائل پر پڑی جو ڈیسک کے اندر اس کی بک پر رکھا تھا۔ اس نے چپکے سے اس کا سیل اٹھایا، سائلنٹ موڈ سے ہٹا کر رنگ ٹون سیٹ کی اور والیوم فل رکھ دیا۔ بازل چونکہ لیکچر میں مگن تھا، اس لیے اس کا دھیان نہیں گیا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور بازل کا نمبر ملایا۔ سہی جاوے نہ جدائی سجنا، تیرے بنا دل نہیں لگدا۔ واٹ دی ہیل از دس؟ پروفیسر دھاڑے تھے۔ سر فون میرا مطلب رنگ ٹون، مطلب کال آ رہی ہے، بازل نے بکھلاتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ یو فول، پروفیسر گرجے تھے۔ سر وہ میں نے نہیں کیا، بازل منمنایا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس۔ بازل کے کلاس سے نکلنے کے بعد پروفیسر غصے سے بڑبڑاتے ہوئے ڈائس کی طرف بڑھے۔ سر، امسال نے کہا۔ ہاں جی، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ پروفیسر نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ سر، وہ میں بھی جاؤں؟ وہ بازل باہر اکیلا بور ہو رہا ہوگا نا، امسال نے معصومیت سے کہا تو ساری کلاس ہنسنے لگ گئی۔
आउट इडियट नॉनसेंस। प्रोफेसर का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। वो क्लास से निकलकर सीधी कैंटीन में जा पहुंची। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे। तुम्हें शर्म तो नहीं आई मेरी बेइज्जती करवाते हुए? बाजिल ने खफगी से कहा। लो, इज्जत की बात कौन कर रहा है? और वैसे भी मैं तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरा मूड नहीं हो रहा क्लास लेने का, लेकिन तुम्हें ही न्यूटन की कब्र पर लात मारकर अपनी जहानत के झंडे गाड़ने का शौक हो रहा था। खैर, अब मूड ठीक करो, कुछ खाने को लेकर आओ। तानिया और आशीष से नोट्स ले लेंगे। इमसाल ने कांधे उचकाते हुए कहा। वो तो दांत किचकिचाकर रह गया। तानिया और राशिद दोनों कज़न्स थे और इनके घर पास रहते थे। एक ही क्लास और यूनी होने की वजह से इनके साथ थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी। इन दोनों ने पहले स्कूल, फिर कॉलेज और अब यहाँ यूनिवर्सिटी में भी कोई लड़की या लड़का दोस्त नहीं बनाया था। उनका कहना था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। कि शहरयार ने हमेशा उनका दाखिला कॉलेज में करवा दिया था। ओह यार, वो देख अंस भाई की परेशानी का हल। हम हम इनके दोस्त वसी ने बर्गर खाते इमसाल और बाजिल की तरफ इशारा किया। हमदान ने इसे ऐसे देखा जैसे वो पागल हो। क्या मतलब वसी, तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं भाई को खड्डे से बचाने के लिए खाई में धक्का दे दूं? इस लड़की के साथ भाई ने एक दिन में ही पागल हो जाना है। अबे गधे, मेरा मतलब है कि जिस रफ्तार से इनका शैतानी दिमाग चलता है, इनके पास ज़रूर कोई हल होगा। तो बात करके तो देख, चलते हैं। वसी ने इसे धक्के से इसका हाथ पकड़कर उससे कहा। वो दोनों भी कैंटीन में बैठे बर्गर खा रहे थे कि 4 लड़के उनकी टेबल पर आए, जिनमें से 2 इनके सीनियर थे और 2 आउट ऑफ यूनी थे। क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? इनमें से एक ने शाइस्तगी से पूछा। नहीं, यहाँ इतनी ज़्यादा टेबल्स खाली पड़ी हैं, आप लोग कहीं और जाकर बैठ जाओ। बाजिल ने लुट मार अंदाज पर हमदान ने वसी को देखा। देखें, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमदान दोबारा गोया हुआ तो इमसाल ने बाजिल की तरफ देखा और इस बात में सर हिलाया। ओके, बैठें। ये मेरा भाई है। कुछ देर की खामोशी के बाद हमदान ने अंस की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो इमसाल ने इसका सर से पांव तक जायज़ा लिया और फिर सर हिला दिया। इसको यूँ जायज़ा लेते देख अंस सटपटा गया। अच्छा, तो इसे तुम्हारी बहन समझ रही थी? अच्छा, मैं तो इसे तुम्हारी बहन समझ रही थी। थैंक्स कि तुमने बता दिया, इमसाल ने बला की संजीदगी से कहा। नहीं, मेरा मतलब है कि ये मेरा भाई है ना। हमदान ने गड़बड़ाया। इससे पहले वो मज़ीद कुछ बोलता, इमसाल ने इसकी बात उचक ली। लो भला, मुझे क्या पता ये तुम्हारा भाई है या नहीं? ये तो जाके तुम अपने मामा अब्बा से पूछो या फिर सीधा DNA करवा लो। इमसाल ने बर्गर का आखिरी टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा तो हमदान पे वसी को देख कर रह गया, जबकि अंस के दोस्त ने अपनी हंसी छुपाने के लिए बेख्तियार रुख मोड़ा था। प्लीज़, वसी ने इल्तिजा की थी। ओके, बाजिल ने संजीदगी से पूछा। ये अंस भाई हैं, हमदान के बड़े भाई, और ये इनके दोस्त बिलाल हैं। हम दोनों को तो आप लोग जानते ही होंगे, आपके सीनियर्स हैं। दरअसल इनके घर वाले जहाँ अंस भाई की शादी करवाना चाहते हैं, वो वहाँ नहीं करना चाहते। लड़की इनके स्टेटस और जायदाद की वजह से इनके पीछे पड़ी है। इस लड़की और इसकी माँ ने आंटी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, इसलिए इनकी मामा इनकी कोई भी बात नहीं सुन रही। इस बार वसी ने खुद ही तारुफ करवाने के साथ बात भी बताई थी। तो बाजिल ने इसे नासमझी से देखा। तो ये कि आप लोगों के शैतानी दिमाग, वो मेरा मतलब कि आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया हो तो आप इनकी कुछ हेल्प कर दें। वसी ने इमसाल के आईब्रो चुकाने पर बात बदल दी। लगता है आपके भाई ने आपको असल बात नहीं बताई। इमसाल हमदान की तरफ देखते इत्मीनान से कहा। क्या मतलब? हमदान हैरान हुआ। भाई, इनकी शक्ल पर साफ साफ लिखा है कि आपके भाई साहब किसी के इश्क में गर्दन तक डूब चुके हैं। लड़की मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती है, इनकी कोई क्लास फेलो या फिर इनके ऑफिस में काम करती है। लड़की के लव स्टेटस की वजह से ये घर में नहीं बता पा रहे, इसलिए इस शादी से बचने के लिए बहाने बना रहे हैं। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना अंस साहब? इमसाल ने अंस की आंखों में देखते हुए मुस्कुराई तो वो नज़रें चुरा कर रह गया। इसके यूँ नज़रें चुराने पर हमदान उछल पड़ा। भाई, मारे सदमे के वो सिर्फ इतना ही कह सका। खैर, आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन फ़ीस कौन देगा? हम फ़ीस के बगैर कुछ नहीं करते। इमसाल अपने मतलब पर आई थी। बाजिल खामोश बैठा था। वैसे भी इन मामलात में इमसाल का दिमाग खूब चलता था। आप बताएं, आपको क्या चाहिए? हमदान ने पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस सर राशिद के पास हमारी असाइनमेंट अटकी हुई है, इसके नंबर लगवाने हैं।
امسال نے لاپرواہی سے کہا تو ہمدان ایک بار پھر اچھلا۔ سر راشد کے پاس جانا مطلب خود جا کر کلہاڑی پر اپنا پاؤں مارنا۔ پوری یونی میں ہٹلر کے نام سے مشہور تھے۔ ویسے سر راشد نے اسائنمنٹ روکی کیوں تھی؟ وسیع نے پوچھا۔ ہر عمل کا در عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بات سر کو کون سمجھائے؟ آخر دیکھو، انہوں نے کلاس سے نکالا تھا تو بدلے میں کچھ دن پہلے جب ان کے گیسٹ آئے ہوئے تو ہم ان کے روم کے باہر پٹاخے رکھ دیے۔ کسی اسٹوڈنٹ نے دیکھ لیا تھا ہمیں تو اس الو کے پٹھے نے جا کر سر کو بتا دیا۔ سر نے اچھا خاصا بے عزت کرنے کے بعد سزا کے طور پر اسائنمنٹ روک لی تھی۔ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں سے کسی کو لاؤ، اور وہ کمبخت گول گپے والا بھی اس بار 5,000 میں بھائی بننے کے لیے نہیں مان رہا۔ کہتا ہے کہ پچھلی بار بھی بہت بے عزتی ہوئی تھی، 3 دن تک ڈھنگ سے نہیں سو سکا تھا میں۔ تمہارے استادوں نے تم لوگوں کی شان میں پڑھے گئے قصیدے کئی دن تک میرے کانوں میں گونجتے رہے ہیں۔ اس بار 20,000 لوں گا۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے کون کون سے کارناموں پر باتیں سننے کو ملیں گی۔ کم پیسوں میں اتنی زیادہ بے عزتی نہیں کرواؤں گا۔ امسال نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو وہ چاروں منہ کھولے اس کی گل افشانیاں سن رہے تھے۔ خیر، یہ بازل کا نمبر ہے، ہمارا کام ہو جائے تو بتا دیجیے گا۔ ہم لوگ اس لڑکی سے مل لیں گے جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے۔ آئی ایم شور اس کے بعد وہ مرنا پسند کرے گی، لیکن تمہارے بھائی سے شادی قطعی نہیں کرے گی۔ بازل کو آنے کا اشارہ کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے کینٹین سے نکلتے ہی بلال نے فلک شگاف کہا بلند ہوا تو وہ تینوں بھی ہوش میں آئے۔ خیر، کہہ تو ٹھیک ہی رہی تھی کہ ان سے ملنے کے بعد نتاشا واقعی مرنا پسند کرے گی، لیکن بھائی سے شادی نہیں کرے گی۔ ہمدان جھرجھری لے کر سیدھا ہوا۔ وہ شاید ابھی تک اس کی باتوں پر زیر اثر تھا۔ ان کے گھر والے کیسے برداشت کرتے ہوں گے؟ انس کے پوچھنے پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ بابا سائیں، میرا رزلٹ آ گیا ہے، میں آگے ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، ثانیہ نے لاؤنج میں بیٹھے عاصم شاہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل دریاب سے کہوں گا، وہ ساتھ والے گاؤں کے کالج میں داخلہ کروا دے گا۔ لیکن بابا سائیں، میں MBBS کرنا چاہتی ہوں، اس کالج میں نہیں پڑھاتے، آپ مجھے شہر یونیورسٹی میں داخل کروا دیں، ثانیہ نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی جانے کی، اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ کوئی ضرورت نہیں گھر میں بیٹھو، لاؤنج میں داخل ہوتے عادل شاہ سخت لہجے میں کہا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اب جاؤ، مجھے بات کرنی ہے بابا سائیں سے۔ عادل شاہ نے اسے گھورا تو وہ آنسو پیتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بات ہو گئی چچا سائیں سے، شمیم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، لیکن اسے روتا دیکھ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا ثانیہ، رو کیوں رہی ہو؟ تایا سائیں نے منع کر دیا کیا؟ سمین بے اختیار پوچھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر کیا مسئلہ ہے یونیورسٹی میں داخلہ لینے میں، ہر بات میں روک ٹوک۔ اس حویلی کے مردوں کے تو جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات پہ سختی۔ ان کا بس چلے تو سانس بھی ان کی مرضی سے لیں۔ پتہ نہیں وہ کون سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنی بہنوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا تو وہ ٹھنڈی سانسیں بھر کر رہ گئی۔ میری جان، ہم حویلی میں رہنے والی لڑکیاں ہیں جن کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ تم نے لالی پھپھو کی حالت نہیں دیکھی اور مداخلت کرنے پر چاچو کا انجام بھی دیکھا ہے، سامعین نے کہا تھا۔ سنو، وہ نکڑ والے شیخ صاحب گھر پہ نہیں ہیں، چوکیدار بتا رہا تھا کہ 1 ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں۔ پھر کیا خیال ہے؟ بازل امسال کے ہاتھ سے چپس کا پیکٹ چھینا۔ خیال تو بہت نیک ہیں، تمہیں نہیں پتہ کتنے دنوں سے نظر ہے میری، ان کے گھر لگے انار کے دانے دانے پہ ہمارا نام لکھا ہوا ہے، صاف نظر آتا ہے مجھے۔ ہوا چلتی ہے تو لہرا لہرا کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ہائے، یہ ان کا سرخ رنگ، موٹے موٹے رس بھرے دانے، واللہ کیا کہوں، بس آج ہی حملہ کرتے ہیں، اس بار درخت پر تم چڑھو گے، نیچے پھینکتے جانا، میں اکٹھے کرتی جاؤں گی۔ امسال نے باقاعدہ نقشہ کھینچتے ہوئے پلان بتایا۔ اوکے ڈن۔ بازل نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے بھی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد انار کا درخت کسی لٹے ہوئے مسافر کی مانند دکھ رہا تھا، وہ دونوں پچھلے لاؤن میں بیٹھے مزے سے انار کھا رہے تھے، ساتھ ہی دونوں کی زبان متواتر چل رہی تھی۔ ضلع بازل، آج تم لوگوں کی شوٹنگ کلاس ہے نا؟ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر باکسنگ میچ دیکھ رہے تھے جب شہریار نے ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کرتے ہوئے کہا۔ جی بھائی۔ بازل اور امسال نے اپنے 10 سال بڑے بھائی کو دیکھتے ہوئے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ ویسے وہ دونوں ایسی فرمانبرداری کا مظاہرہ بہت کم کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت کچھ بھی الٹی سیدھی ہانکنے کا مطلب اپنی شامت بلوانا، کیونکہ کچھ ہی دیر پہلے ان کی پریکٹس تھی اور وہ پورے 2 گھنٹے کے لیے وہ شہریار کے انڈر تھے۔
ان دنوں کی سیلف ڈیفenس تو وہ 10 سال کی عمر سے ہی سکھا رہا تھا۔ ویسے تو خود ایک بزنس مین تھا، لیکن چونکہ وہ اپنے کالج کے ٹائم پہ سیلف ڈیفenس کی تربیت لے چکا تھا، اس کے علاوہ اپنے کالج میں کراٹے چیمپئن تھا، اس لیے ان دونوں کو تربیت وہ خود ہی دیتا تھا۔ مارشل آرٹ کے علاوہ بائک اور ہر قسم کی گاڑی ڈرائیو کر لیتے تھے۔ 18 برس کی عمر میں ہی اچھے خاصے ماہر ہو چکے تھے۔ یہ ہنر تھے تو دونوں کی سیفٹی کے لیے ان کی ماں کے لیے یہ کسی عذاب سے کم نہیں تھا، کیونکہ دونوں آئے روز الٹی سیدھی حرکتیں کر کے خود تو ادھر ادھر ہو جاتے تھے، لیکن پیچھے ہمسائے شکایتیں لے کر ان کے گھر پہنچے ہوتے تھے، جن کا ساریہ بیگم نے نپٹانا ہوتا تھا۔ پرفیکٹ، امسال کا نشانہ دیکھتے ہوئے شہریار نے کہا تو وہ بے اختیار کھلکھلائی۔ بس بس، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بائی چانس ہی لگا ہوگا۔ بازل نے منہ بگاڑا۔ جیلس پیپل، امسال نے اس کو چڑھایا۔ کتنی بار کہا ہے اسے ان سب میں نہ گھسیٹا کرے، لڑکی ہے لڑکی بن کر رہے، کوئی ایک کام بھی اس کا لڑکیوں والا نہیں۔ کل کو اس نے اگلے گھر بھی جانا ہے، کچھ گھرداری پہ توجہ دیں، کچن کا کام سیکھے، پر میری کوئی سنے تب نہ۔ جوس کا ٹرے لے کر بیسمنٹ میں داخل ہوتی ساریہ شاہ نے جب امسال کے ہاتھ میں پسٹل دیکھی تو سلگ کر رہ گئی۔ اوہو ماں، چھوڑے نا، آج کل یہ سب کون سوچتا ہے؟ یہ کوئی فضول چیز نہیں ہے، یہ سب اس کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ کل کو اگر ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے تو اسے کم از کم اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات کو فیس کر سکے، اور الحمدللہ میری بہن ہر قسم کے حالات سے اچھی طرح سے نپٹ سکتی ہے۔ جب یہ میرے ساتھ چلتی ہے تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بازل نے کہا۔ بہن کے لیے فخر، اور ماں اس کے چہرے اور باتوں سے صاف جھلک رہا تھا۔ اس وقت کو وہ کہیں سے بھی لاابالی اور شرارتی بازل نہیں لگ رہا تھا۔ شہریار بے اختیار ہنسا۔ اب امسال ساریہ بیگم کو اپنے نشانے کے بارے میں بتا رہی تھی اور ساتھ ہی بازل کو بھی چڑھا رہی تھی۔ بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ثانیہ نے عادل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ثانیہ، کتنی بار کہا ہے کہ دستک دے کر آیا کرو، تمیز بھولتی جا رہی ہو تم، عادل شاہ ناگواری سے جھڑکا۔ وہ جو اپنی ساری ہمت جمع کر کے آئی تھی، اس وقت اس کو اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ یکٹک اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جو شکل سے جتنا خوبرو تھا، مزاج کا اتنا ہی سخت تھا۔ ہاں بولو، اب کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی کیا؟ عادل کے سرد لہجے سے ہوش میں آئی تھی وہ۔ بھائی، مجھے ایڈمیشن کی بات کرنی تھی، اس بارے میں بات ہو چکی ہے، مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ پر بھائی، بس بہت ہو گیا، ایک بار کی گئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ نہیں۔ عادل بات ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ میرا ایڈمیشن کالج میں ہی کروا دیں۔ ٹھیک ہے، میں دریافت سے کہہ دوں گا، وہ کروا دے گا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری کوئی شکایت ملی یا کچھ بھی الٹا سیدھا سننے کو ملا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ عادل نے انگلی اٹھا کر سخت وارننگ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا بھائی جو آپ تھوڑا سا بھروسہ کر کے مجھے یوں نہیں جانے دیتے؟ سوچتے ہوئے بے اختیار رو دی۔ تم ریڈی ہو؟ بازل امسال کے روم میں داخل ہوا۔ ہاں، بس ایک منٹ۔ امسال نے بازل کو دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینز پہنے ریڈی کھڑا تھا۔ اس نے بھی بازل کی جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ اوکے، آئی ایم ریڈی۔ امسال نے اپنا نقاب لگایا اور ایک نقاب بازل کو پکڑایا۔ دونوں نے اپنی اپنی پسٹل کمر کی بیک سائڈ پر اڑا لی، ٹی شرٹ کو سیٹ کیا اور باہر کی طرف بڑھے۔ پچھلی دیوار پھلانگتے ہوئے باہر کو کود گئے۔ اس بات سے بے خبر کھڑکی میں کھڑے راسم صاحب انہیں دیکھ چکے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ ٹھیک اسی راستے سے اندر داخل ہوئے، محتاط انداز میں آگے پیچھے دیکھ کر چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں پر پہنچے تو وہاں پر راسم صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ اسٹڈی میں آؤ، اسپاٹ انداز میں کہتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئے تو راسم صاحب صوفے پر ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی رات کو کہاں گئے تھے تم اور کیا کر کے آ رہے ہو؟ ان دونوں کو خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے راسم صاحب نے پوچھا۔ وہ بابا، امسال نے گلا کھنکھارتے بات شروع کرنا چاہی، لیکن راسم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس سے پہلے کہ تم بات شروع کرو، میں ایک بات صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے صرف سچ سننا ہے، راسم صاحب نے رعب دار لہجے میں کہا تو امسال نے بازل کو سچ بتانے کا اشارہ کیا۔
چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کون سا کچھ غلط کام کر کے آئے تھے۔ وہ بابا، آج یونی میں ایک لڑکی رو رہی تھی۔ جب ہم نے پوچھا تو کہنے لگی کہ یونی آتے ہوئے راستے میں 3 لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جو آتی جاتی لڑکیوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ لڑکے چونکہ پیسے والے تھے تو پولیس کمپلین کا بھی فائدہ نہیں، الٹا پولیس والے نے ان لوگوں کو ذلیل کر تھانے سے نکال دیا۔ سو ان کی وجہ سے لوگ اپنی لڑکیوں کو اسکول کالج چھڑوا رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ ایک دن میری یونی بھی چھوٹ جائے گی۔ ہم نے باتوں باتوں میں ان کی تفصیل پوچھ لی تھی، سو ابھی ہم ان کی ہی طبیعت صاف کر کے آ رہے ہیں۔ بازل نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جیسے ڈنر کر کے آ رہے ہوں۔ کس حال میں اور کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ ان کو کچھ دیر تک گھورنے کے بعد راسم صاحب نے نرمی سے کہا تو دونوں کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ کچھ زیادہ نہیں، بس 15-20 دن ہاسپٹل اور 1-2 مہینے گھر میں بستر پر ہی گزار دیں گے۔ آتے ہوئے پبلک بوتھ سے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔ امسال کا انداز ایسے تھا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا، خاص طور سلے کے حق میں تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے دھیان رکھا کرو، راسم صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ دروازے تک جا کر وہ پلٹے اور ان دونوں نے کو گلے لگا لیا۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات کو اندرون شہر 3 لڑکوں کو کسی نے بے دردی سے پیٹا ہے۔ لڑکوں کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل کے مطابق ان دونوں کو 2 لوگوں نے مارا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے مل کر مارا ہو۔ آئیے ہم زخمیوں سے بات کر کے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت درد ہو رہا ہے، جوڑ دکھ رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے نہ لیٹا جا رہا ہے، ان میں سے ایک نے کراہتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ہائے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ 2 لوگ نقاب لگائے ہوئے تھے، رات کو ہم گھر جا رہے تھے، ہائے کہ اچانک سے سامنے آئے اور روک کر مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے ہائے ہائے کرتے بات مکمل کی تھی۔ ساریہ بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھ کر راسم صاحب نے چینل چینج کر دیا۔ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اللہ غارت کرے ان لوگوں جنہوں نے بیچارے بچوں کی یہ حالت کی۔ ساریہ بیگم کی بات سنتے ہی جوس پیتی امسال کو اچھو لگا تھا، جبکہ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ آرام سے گڑیا، کیا ہو گیا؟ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا شہریار بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ ایسے تو نہ کہیں، کیا پتہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو کسی نے اس طرح مارا ہے۔ کیا مطلب ایسے نہ کہوں؟ کتنے ظالم لوگ تھے، کتنی بے دردی سے پیٹا ہے، خدا کا قہر نازل ہو ایسے لوگوں پر۔ ساریہ بیگم کی بات پر امسال چیخ پڑی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نہ جان نہ پہچان اور آپ ان کی ہمدردی میں اپنی اولاد کو بددعائیں دے رہی ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ راسم صاحب اپنا قہقہہ چھپانے کے لیے جلدی سے اخبار اٹھا کر اپنے چہرے کے آگے کر لیے۔ میں کب بددعائیں دے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا اول فول بکتی رہتی ہے یہ لڑکی۔ ساریہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ امسال کی حالت دیکھ کر اچانک شہریار چونکا۔ سلے، کہیں تم لوگوں نے تو نہیں؟ شہریار کے خدشہ ظاہر کرنے پر امسال نے ہولے سے سر ہلایا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے پر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی، جسے سن کر شہریار کے چہرے پر فخر سے چمک آ گئی۔ ویل ڈن میرا بچہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھے سے سبق سکھا کر آنا تھا تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ شہریار نے اس کے گال چومتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کان میں گھسی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے رات کو ہم پکڑے گئے تھے، بابا نے دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے، اور واپسی پر ہم سے تفتیش بھی کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے رات جب ہم پھنسے تھے نا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، دل میں بہت آوازیں بھی دی، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ اوہ میرا سونا شہزادہ، مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ کہیں باہر جا رہے ہو، آئندہ بتا کر جانا ٹھیک ہے؟ شہریار نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے اور ان دونوں کو یوں راز و نیاز کرتے دیکھ کر کچن سے نکلتی ساریہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ راسم صاحب مسکراتے ہوئے بھائی بہن کی محبت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں شہر کے جانے مانے بزنس مین جمع تھے۔ شہریار میٹنگ روم میں چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اتنے میں اس کی سیکرٹری روم میں آ گئی۔ مس تانیہ، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ شہریار سیکرٹری کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ سر وہ تانیہ تو اس کا غصہ دیکھ کر ہی گڑبڑا گئی۔ جو کوئی بھی ہے اس کو جلدی سے فارغ کرو، نظر نہیں آ رہا میٹنگ چل رہی ہے اندر، اب جاؤ یہاں سے۔
شہریار نے اسے کہا تو وہ فوراً باہر نکل گئی کہ باس کا کیا بھروسہ اس کی ہی انسلٹ نہ ہو جائے، اور باہر جا کر منو عین شہریار کی بات دہرا دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دھڑام سے دروازہ کھلا۔ شہریار نے ناگواری سے نظریں اٹھائی، لیکن آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، خیریت میرا سونا اس وقت یہاں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لے لیا۔ بالکل بھی خیریت نہیں، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا آپ کے آفس چلتی ہوں۔ امثال کا انداز ایسا تھا جیسے شہریار آفس میں نہیں بلکہ کسی سینما ہال میں بیٹھا ہو۔ بازل کہاں ہے؟ شہریار نے اسے چیئر پر بٹھایا۔ وہ گھر پہ نہیں ہے، اچانک کچھ یاد آنے پر اچھل پڑی۔ ایک منٹ، ابھی آپ کی سیکرٹری کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ پر، یعنی کہ مجھ پہ غصہ ہو رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی باس کہہ رہے ہیں اس کو باہر سے ہی فارغ کر دو، جیسے میں کوئی مانگنے والی ہوں اور مجھے 2 روپے کا سکہ دے کر یا پھر اپنے پھٹے پرانے کپڑے دے کر فارغ کرے گی۔ امسال نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں بھائی؟ امسال نے آنکھیں پھلائیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شہریار نے جھٹ سے نفی میں سر ہلایا، البتہ اس کے ہونٹوں پہ ابھی بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ امسال نے خفگی سے رخ موڑا۔ اوکے سوری، شہریار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو، وہ جو جیپ تم نے مجھے دکھائی تھی نا، وہ کل تک آ جائے گی۔ اب تو سوری ایکسیپٹ کر لو۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا۔ اوکے اب آپ چلیں، مجھے باہر جانا ہے آپ کے ساتھ، امسال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں، 15 منٹ دے دو بس، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آتا ہوں، تب تک تم میرے آفس میں بیٹھو۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی آئیے گا۔ میٹنگ روم میں بیٹھے سب افراد تو شہریار کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی ہنسی دیکھ کر حیران ہی رہ گئے۔ اپنے حلقے میں وہ اپنے سب سے سنجیدہ مزاج سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کی حیرانگی بجا تھی کہ اپنی ریزروڈ نیچر کے باعث جانا جانے والا بندہ نہ صرف مذاق کر رہا تھا بلکہ قہقہے بھی لگا رہا تھا۔ ایک اور بات، آپ نہ اپنی مس تانیہ مانیہ سے کہہ دیں کہ آئندہ مجھے باہر نہ روکیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ اوکے مس تانیہ مانیہ، آپ آئندہ میری پرنسس کو باہر نہیں روکیں گی، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امسال کے ہی انداز میں کہا تو وہ باہر نکل گئی۔ مس تانیہ مانیہ، لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ مس تانیہ، آپ امسال کے لیے کچھ کھانے کو منگوائیں، میں آتا ہوں 10 منٹ تک، شہریار تانیہ سے کہتا دوبارہ میٹنگ روم میں بیٹھنے اشخاص کی طرف متوجہ ہوا۔ اوئے چڑیل، چل آ جاؤ، واک پر چلتے ہیں۔ بازل امسال کے کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہیں اس وقت کون سی واک ہوتی ہے؟ امسال نے گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ یونی سے چھٹی کی وجہ سے وہ دونوں گھر پر ہی تھے۔ واک کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ آ جاؤ نا، تھوڑا گھوم لیں گے، میں بور ہو رہا ہوں، بازل نے بیزارگی سے کہا۔ اوکے تم چلو، میں حجاب لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ بازی دیکھو، وہ کتا کتنے سکون کی نیند سو رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ ساری رات نہیں سو سکا، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے سکون سے سو کیوں رہا ہے جبکہ ہم لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں۔ امسال نے بازل کی توجہ سامنے سوئے کتے کی طرف دلوائی۔ عدید ہمدانی جو اپنی گاڑی کی بونٹ اٹھا کر چیک کر رہا تھا، اپنے پیچھے سے آتی لڑکی کی آواز اور اس کی انوکھی بات سن کر بے اختیار مڑا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور ڈارک بلو جینز پر بلیک کلر کا حجاب پہنے ارد گرد سے بے نیاز کتے کو چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ اوئے چڑیل، چلاؤ، واک پہ چلتے ہیں۔ بازل امسال کے کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ آج تو لوگوں کی خیر نہیں، یہ سوچتے ہوئے ہولے سے ہنسا۔ ہاں یار، واقعی بات تو سوچنے کی ہے۔ اوئے کتے، اٹھ جا، اٹھ نا، کیا بھانگ پی کے سو رہا ہے؟ لگتا ہے اس کی کتی نے اس کو گھر سے نکال دیا، اسی لیے تو سڑک پہ سو رہا ہے بیچارہ۔ دیکھ لو بازی، بیویاں یہ حال کرتی ہیں شوہر کا۔ وہ بازی کو مخاطب کرتے ہوئے پیچھے مڑی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ بازل ہاتھ میں پتھر اٹھائے اب کتے کا نشانہ لگا رہا تھا۔ وہ خود تو فاصلے پر کھڑا تھا اور امسال باتوں ہی باتوں میں عین کتے کے اوپر پہنچ گئی تھی، اس لیے لازمی بات تھی کہ کتے کا شکار امسال نے بننا تھا۔
बाजी, नो प्लीज़ नहीं, भाई नहीं हो। देखो मैं छोटी बहन हूँ ना तुम्हारी, वो भी पूरे 7 मिनट तुम मेरे अच्छे वाले भाई हो। प्लीज़ नो। नफ़ी में सर हिलाती वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ, बाजिल ने कुत्ते को पत्थर मारते हुए कहा। और कुछ ही देर बाद इमसाल आगे आगे और कुत्ता पीछे पीछे था। बाजी बचाओ, प्लीज़ रोको इसे, भाई नहीं हो। इमसाल ने चीखते हुए जंप लगाई और दीवार पर चढ़ गई। अब वो दीवार पर बैठी आंखें बंद किए लंबे लंबे सांस ले रही थी। इसकी हालत देखकर अदीद ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन ये सोचकर रुक गया कि बाजिल की खबर तो मैं बाद में भी ले सकता हूँ, लेकिन अगर इस तरह इमसाल के सामने गया तो बगैर बताए आने पर वो इसको गंजा ज़रूर कर देगी। और कुत्ते, बात सुन, मैंने तुझे नहीं छेड़ा, वो जो तुम्हारा भाई खड़ा है ना, इसने तुम्हें पत्थर मारा है। तुम तो कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ गए हो। इमसाल का जब सांस बहाल हुआ तो वो कुत्ते को मुखातिब करते हुए बोली, देखो अब घर जाओ, तुम्हारी कुत्ती तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। ऐसा ना हो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो किसी और के साथ भाग जाए। चलो शाबाश, अब भौंकना बंद करो और जाओ। इमसाल कुत्ते को भगाने के लिए उल्टी सीधी हाँक रही थी, लेकिन कुत्ते को शायद अपनी अधूरी नींद का कुछ ज़्यादा ही कल्क था, इसलिए वो अपनी जगह से हिले बगैर भौंके जा रहा था। अदीद हमदानी इसकी बातें सुनकर अपना कहखा मुश्किल से जब्त किए खड़ा था। ए जाना, बाजिल, कुत्ते कमीने, हटाओ इसे यहाँ से, वरना मैं शहरी भाई और अदीद को बता दूंगी। इमसाल ने पहले कुत्ते को और फिर बाजिल से कहा, जो इसकी हालत को एंजॉय कर रहा था। दोनों के नाम की धमकी सुनकर ढीला पड़ गया था। जानता था कि शहरयार से तो फिर बच जाएगा, मगर अदीद से इसे कोई नहीं बचा सकता। जल्दी से कुत्ते को भगाकर इसे दीवार से उतारने में मदद की। दूसरी तरफ अदीद अपने नाम की धमकी सुनकर दिलकशी से मुस्कुराया था। ये दोनों नहीं सुधरेंगे। अदीद हमदानी ज़ेरे लब बड़बड़ाया और दोबारा गाड़ी की तरफ मतवज्जा हो गया। चलो आओ कुछ खाते हैं। बाजिल इसका हाथ पकड़ते चल दिया। थोड़ा सा चलने के बाद वो एक छोटे से कैफेटेरिया में दाखिल हुए। यस सर, क्या लेंगे आप? वेटर ने पास आते हुए कहा। हम ऐसा करो, 2 सैंडविच, 2 बर्गर, 1 प्लेट बिरयानी, 2 रोल और एक मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा के साथ 1 लीटर पेप्सी ले आओ। और बाजिल तुम अपना देख लो। इमसाल ऑर्डर लिखवाते हुए भूल गई कि अपना पर्स घर पर छोड़ के आई है और हमेशा की तरह बाजी के वॉलेट से फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। वेटर आंखें और मुंह खोले ऑर्डर नोट कर रहा था। मेरे लिए भी यही सब ले आओ, बाजिल ने कहा। बस? वेटर के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ बस इतना ही, मज़ीद कुछ चाहिए होगा तो फिर ले लेंगे। बाजिल के लापरवाही से कहने पर वेटर सर हिलाता हुआ चला गया। वाह, मज़ा आ गया, इससे अच्छा खाना मैंने आज तक नहीं खाया, बाजिल ने बाकायदा नारा लगाया। सर ये बिल। वेटर ने चट टेबल पर रखी बिल दिखाया तो बाजिल के 14 तबक रोशन हो गए। बाजिल ने वॉलेट निकाला तो 500 का नोट इसको मुंह चढ़ा रहा था। ज़िले, पैसे निकालो, मेरे पास थोड़े हैं। व्हाट? मैं कहाँ से निकालूं? नज़र नहीं आ रहा कि मेरे पास पर्स नहीं है? तुमने कहा था हम लोग वॉक पर जा रहे हैं। बाजी, फॉर गॉड से कभी तो पैसे रख लिया करो वॉलेट में। इमसाल धीमी आवाज़ में गुर्राई थी। सर मैम प्लीज़ जल्दी करें। वेटर को शदीद अंदाज़ा हो गया था कि इनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सख्त लहजे में बोला। ओए ओए, हम दे देते हैं, आप जाएं, हम आपको बुला लेंगे। इमसाल ने वेटर से कहा तो वो बड़बड़ाता हुआ चला गया। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं बर्तन नहीं धोऊंगी। इमसाल ने इसे वॉर्न किया। देखो तुम भाई को कॉल करो, वो संभाल लेंगे। बाजिल ने कुछ सोचते हुए इमसाल को फ़ोन पकड़ाया। नहीं, मैं नहीं कर रही, तुम खुद कर लो। इसने सफ़ा चट इनकार किया। प्लीज़, बहन नहीं हो? नहीं हूँ। देखो भाई, मुझे डांटेंगे। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ना, प्लीज़। ओके। इमसाल ने गहरी सांस लेते हुए फ़ोन पकड़ा और शहरयार का नंबर मिलाया। हेलो भाई, आप कहाँ हैं? प्लीज़ जल्दी से आ जाएं, हम लोग खाना खाने आए थे, लेकिन मेरे और बाजी के पास पैसे देने के लिए पैसे नहीं है बिल देने के लिए। मैं बर्तन नहीं धोऊंगी कैफ़े के, आप प्लीज़ सब कुछ छोड़कर जल्दी आएँ। वेटर हमें बड़े गुस्से से घूर रहा है। इमसाल ने एक ही सांस में बात ख़त्म की। ओके, मैं आता हूँ, एड्रेस बताओ। इमसाल के एड्रेस पर वो सर झटक कर रह गया। ये दोनों कभी नहीं सुधर सकते। शहरयार चेयर से उठते हुए बड़बड़ाया। क्या हुआ? अमान शाह ने, जो शहरयार के ऑफिस में बैठा था, इसकी बड़बड़ाहट सुनकर पूछा। यार होना क्या है, ये मेरी दोनों आफ़तों ने आज कैफ़े में दहावा बोला है और इनको खाना खाने के बाद याद आया कि इनके पास पैसे नहीं हैं। अब कॉल करके बुला रहे हैं। यू मीन तुम्हारे ट्विंस?
امان نے پوچھا۔ ہاں سوری یار، تو اتنے دن بعد آیا ہے لیکن مجھے جانا پڑے گا، شہریار نے امان سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ چل کوئی نہ، ہو جاتا ہے، ہم پھر مل لیں گے، ابھی تو میں 3 دن تک شہر میں ہی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں، کل لنچ پر ملتے ہیں، وہیں اپنے فیورٹ ریسٹورینٹ میں، شہریار نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ میری ممی نو پسند نہیں توں ویکھے تیرا منہ، میں دساں تینوں، میں کیا کر رہی ہو لڑکیوں، کچھ ہوش سے کام لو، شاہ خاندان کی بیٹیاں اور حرکتیں مراسیوں والی، شاہ بی بی نے ثانیہ اور رامین کو جھڑکتے ہوئے کہا، جو LED پر چلتے گانے کے ساتھ خود بھی جھوم رہی تھیں۔ شاہ بی بی، ہم لوگ اتنی کم آواز میں سن رہے ہیں اور پھر کمرے میں ہی تو ہیں۔ رامین نے منہ بنایا تو شاہ بی بی نے اپنی چھڑی سے اسے ہٹوکا دیا۔ کم بختوں، کوئی شرم حیا نہیں ہے، لڑکیاں ہو تم، کچھ تو خیال کیا کرو، اور یہ دوپٹے تم لوگوں نے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں پٹے کی طرح، کتنی بار کہا ہے سر پہ رکھا کرو ڈھنگ سے، اور نہیں تو اپنے نہیں تو خاندان کی ہی لاج رکھ لو۔ شاہ بی بی نے گرجیں تو دونوں کو سانپ سونگھ گیا۔ اب بولو، بولتی کیوں نہیں؟ معافی چاہتی ہیں بی جان، رامین نے منمنایا۔ ہاں معافی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گی، جبکہ تم لوگوں نے تو آئے روز کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے۔ اب اٹھو اور جا کر کچن میں ماں اور بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ، یہاں نکمیوں کی طرح بیٹھی ہو، پتہ نہیں کب عقل آئے گی۔ شاہ بی بی بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ سمی آپی، کیا کر رہی ہیں آپ؟ آج کھانے میں کیا بنے گا؟ پلیز میرے لیے دال چاول بنا دیجیے گا، امسال نے کچن میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ملازمہ سے کہا اور فریج سے پانی نکال کر گلاس میں ڈالا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ اس کو روتا دیکھ کر کھٹک گئی۔ آپا کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امسال کے پوچھنے پر وہ مزید زور و شور سے رونا شروع ہو گئی، جس کو دیکھ کر وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ آپا کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں گی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماما نے کچھ کہا ہے؟ وہ چھوٹی بی بی، میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، پچھلے کئی دنوں سے بخار ہے، اسے اترنے کا نام نہیں لے رہا، اس نے روتے ہوئے کہا تو امسال نے گہری سانس دی۔ اور یقیناً آپ نے اپنے محلے کی عطائی ڈاکٹر سے دوائی لی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا بخار اترنے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہوگا۔ امسال کے طنز پر اس نے سر جھکا لیا۔ کیا کروں بی بی جی، مہینے کا آخری چل رہا ہے، بڑے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اسی ڈاکٹر سے ادھار دوائی لی ہے۔ سمی آپا کی بات سن کر امسال نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ ادھار دوائی؟ سرسیلی آپا، آج کل تو کریانے والے ادھار نہیں دیتے، کیسا عظیم ڈاکٹر ہے، دوائی ادھار دے رہا ہے؟ کیا کروں بی بی، بچوں کی فیس اور گھر کے خرچے میں ہی پیسے نکل جاتے ہیں۔ سمی آپا نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا، تو آپ کو بتانا چاہیے تھا نا ہمیں، ماما سے کہتی مجھے، یا گھر میں کسی کو کہہ دیتی۔ آپ کو پہلے کبھی منع کیا ہے کیا کسی چیز سے؟ اب جب تک آپ ہمیں بتائیں گی نہیں کیسے پتہ چلے گا؟ امسال نے ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں بی بی جی، لیکن آپ پہلے ہی میرے لیے اتنا کچھ کرتی ہیں، اور اس سے پہلے وہ پوری بات کرتی امسال نے اسے ٹوک دیا۔ اچھا بس، آپ چھوڑیں یہ سب، آپ چلیں میرے ساتھ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، میں ماما سے کہہ دوں گی، وہ دیکھ لیں گی کچن کا کام، کھانا باہر سے آرڈر کر لیں گے، آپ ہاتھ منہ دھوئیں، میں ماما کو بتا کر اور بازی کو لے کر آتی ہوں۔ اسے سنک کے پاس چھوڑ کر وہ باہر نکل گئی۔ آپ کا بچے سے کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر نے امسال اور بازل سے پوچھا۔ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، بازل نے کہا۔ شکل سے آپ لوگ پڑھے لکھے لگتے ہیں، لیکن بچے کی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ لاپرواہی کی حد ہوتی ہے، بچے کا بخار بگڑ کر ٹائیفائڈ بن چکا ہے، اور اب آپ لوگ اسے لے کر آئے ہیں، پھر الزام دیتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنا فرض میں کوتاہی برتتے ہیں۔ ڈاکٹر نے خشمگین نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ یہ میڈیسن لکھ دی ہیں، آپ لوگ باقاعدگی سے بچے کو کھلائیں، 3 دن بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے آئیے گا، ڈاکٹر نے نسخہ بازل کو دیتے ہوئے کہا تو وہ تینوں میڈیسن لے کر کلینک سے باہر نکل آئے۔ اس وقت وہ دونوں سمی آپا کے گھر بیٹھے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب بچے کا بخار ٹوٹا تو سب نے شکر کا سانس لیا۔ اچھا آپا، یہ ذرا اس ڈاکٹر کا تو بتائیں جو ادھار دوائی دیتا ہے، جانے سے پہلے ہم ملنا چاہیں گے، امسال نے کہا۔ رہنے دے بی بی، بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کسی پرائیویٹ ہسپتال میں کمپاؤنڈر ہے، پارٹ ٹائم اپنی دکان کھولتا ہے، آپ لوگوں سے ملنے کے بعد وہ بیچارہ کسی قابل نہیں رہے گا۔ سمی آپا کے کہنے پر امسال نے اسے گھورا۔ ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، کسی بھی وقت ضرورت پڑی تو کال کر دینا، اور ہاں صبح نہ آئیے گا، بلکہ ایسا کرنا کہ آپ سفیان کو ساتھ لے آئیے گا، کل چھٹی ہے ہمیں تو ہم گھر پر ہی ہوں گے، یہ کچھ پیسے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ امسال نے کہا تو سمی آپی نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ سفیان کی گال پر پیار کرتی بازل کے پیچھے چل دی۔ سمی انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی، اور جب تک ان کی گاڑی مڑ نہ گئی وہ کھڑی دیکھتی رہی۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔
وہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی۔ بازل کی آج طبیعت خراب تھی تو وہ چھٹی پر تھا۔ آنا تو امسال بھی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اسائنمنٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ تھی، اس لیے ناچار اسے آنا پڑا۔ ابھی بھی وہ خراب موڈ کے ساتھ جیپ ڈرائیو کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ایک بائک اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کر دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ لوگ مسلسل اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو اس نے سپیڈ آہستہ کر دی۔ اتنے میں وہ بائک اس کے برابر چلنے لگی۔ اس پر سوار دو لڑکے جو شکل سے ہی لفنگے لگ رہے تھے، اس پر جملے کسنے لگے۔ کہاں ہو دریاب؟ وہ یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا تھا کہ دریاب کا فون آ گیا۔ میں شہر آیا ہوا تھا کچھ کام سے۔ کیوں خیریت ہے؟ دریاب نے پوچھا۔ کیوں خیریت؟ دریاب نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس کچھ ڈسکس کرنا تھا، تم گھر آ جاؤ، شام میں ملتے ہیں، دریاب نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اوکے، اللہ حافظ، دریاب نے فون رکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں ایک سفید جیپ اسے کراس کرتے گزری۔ اس جیپ کے پیچھے ہی ایک بائک تھی جس پر دو لڑکے سوار تھے۔ وہ لڑکے اس جیپ کے برابر ہونے کی مسلسل کوششوں میں تھے کہ اس نے دیکھا کہ جیپ کی سپیڈ کم ہوئی تو وہ بائک سوار بھی اس کے برابر ہو کر اچک اچک کر جیپ کے اندر جھانکنے لگے کہ اچانک جیپ رکی۔ چونکہ جیپ بیچ سڑک کے رکی تھی اور دریاب کی گاڑی عین اس جیپ کے پیچھے جا رہی تھی تو اس کو بھی بریک لگانا پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرتا، سامنے والی جیپ سے ایک 18 سالہ لڑکی نکلی۔ سفید رنگت، تیکھے نین نقش، متناسب قد، لائٹ پنک کلر کی کرتی پر سفید ٹراؤزر اور سفید کلر کا ہی حجاب پہنے، ایک ہاتھ میں بلیک کلر کے دھاگے سے بنے ڈھیر سارے بینڈز اور دوسرے ہاتھ میں پنک کلر کی چوڑیاں پہنے، آنکھوں سے گلاسز اتارتی وہ شاہانہ انداز میں ان کی طرف بڑھی۔ وہ دونوں لڑکے حیرانگی سے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لڑکیوں کو بھاگتے دیکھا تھا، پہلی لڑکی تھی جو خود ان کی طرف آ رہی تھی۔ ان کی حیرانگی بجا تھی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے انہیں ابھی مزید ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا جس کو وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ہاں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں جیپ کے پیچھے بائک دوڑا رہے ہو؟ دیکھو ایسے نہیں کرتے، اگر میری جیپ کی سائڈ لگ جاتی اور گر گرا جاتے تو ایویں خواہ مخواہ میں ہڈیاں توڑواتے بیٹھ جاتے۔ امسال نے لڑکوں کو پاس آ کر کہا تو وہ لڑکے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگے، جبکہ گاڑی میں بیٹھے دریاب نے اجنبے سے اسے دیکھا۔ خیر کوئی بات نہیں، آئندہ خیال رکھنا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ اے پھلجڑی، نمبر تو دیتی جاؤ، تھوڑا سا ٹائم ہمارے ساتھ بھی گزارتی جاؤ، یقین کرو بور نہیں ہونے دیں گے، ان میں سے ایک نے خالص لوفرانہ انداز میں کہا۔ دیکھو بھائی، نمبر نہیں دے سکتی، وہ کیا ہے نا، بھائیوں نے منع کر رکھا ہے کہ اجنبیوں کو نمبر نہیں دیتے۔ سوری، مائنڈ نہ کرنا، آپ کسی اور سے لے لو، لیکن آپ کو کمپنی ضرور دے سکتی ہوں، اور سچی بتاؤں آپ لوگ واقعی بور نہیں ہوگے، آ جاؤ۔ اس نے بظاہر مسکرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا تو وہ دونوں کنفیوز ہو گئے۔ ارے آؤ نا۔ جیسے وہ دونوں آگے بڑھے، اس نے کھینچ کر ایک ایک تھپڑ دونوں کو لگایا اور پھر دونوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ سڑک پر ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ چونکہ مارنے والی لڑکی تھی اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھ کر چھڑوانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اچھا خاصا مار لینے کے بعد وہ گویا ہوئی۔ ڈاکٹر صدیقی ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، ان کے پاس جانا اور کہنا امسال نے بھیجا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ آخر کو میری وجہ سے ان کو مہینے میں زیادہ نہیں تو 4-5 کیسز تو مل ہی جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھی تھی، جاتے جاتے پلٹی۔ امسال راسم نام ہے میرا، یاد رکھنا، سمجھے؟ انگلی سے وارن کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ پیچھے گاڑی میں دریاب جو ابھی بھی منہ کھولے بیٹھا تھا، بے اختیار جھرجھری لے کر سیدھے ہوا۔ کیا لڑکی تھی! زیر لب بڑبڑا کر دریاب نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شہری بھائی، یہ ادی فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ میں کل سے کر رہی ہوں، اس کا نمبر بند مل رہا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، امسال نے شہریار کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیزی ہوگا، تم پریشان مت ہو، جب فری ہوگا تو کال کر لے گا، شہریار نے اسے کہا۔ اگر جو وہ اسے بتا دیتا کہ وہ 2 دن سے پاکستان میں ہے تو عدیت کا تو اللہ ہی حافظ تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ کیا مطلب بیزی ہوگا؟ بندہ فون تو آن کر لیتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی ہوگا یا نہیں، امسال نے فکر مندی سے کہا۔ اوہو گڑیا، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ دل میں عدیت کو کوسا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ شہریار نے اس کا دھیان بٹانے کو بات بدلتے ہوئے کہا۔ ایک دم فرسٹ کلاس، آپ کو پتہ ہے اس بار بھی میری اور بازی کی پوزیشن پکی ہے، امسال نے کہا۔ ویری گڈ، چلو سامنے والے پارک چلتے ہیں، بازی کو بھی بلا لو۔ ایسا کرو تم چلو، میں ذرا ایک کال کر کے آتا ہوں، شہریار نے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے عدیت کا نمبر ملایا۔ یار عدیت، تمہارا جرمنی والا نمبر بند جا رہا ہے، امسال پریشان ہو رہی ہے، اس کو کال کر کے اپنی خیریت بتا دو ورنہ اس کا دھیان تمہاری طرف ہی رہے گا۔
ادیت کو کال کرنے کی تائید کرتے اس نے فون بند کر دیا اور باہر نکل گیا۔ ہاں بھائی، اور سناؤ کیا چل رہا ہے آج کل؟ امان نے کھانا کھاتے ہوئے شہریار سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں یار، بس وہی بزنس کے جمیلے۔ تم بتاؤ، شہریار نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں یار، آج کل اماں میری شادی کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ امان کا بے بس انداز دیکھ کر شہریار نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ آج کل کس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہو؟ امان نے پوچھا۔ کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے شاہ انڈسٹری کے ساتھ۔ شہریار کہنے پر امان چونکا تھا، پھر زیر لب مسکرا کر وہ دوبارہ گویا ہوا۔ اچھا، ڈیل کس کے ساتھ کی تھی؟ زریاب شاہ کے ساتھ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا، اس کا فون بجنے لگا۔ لٹل ڈال کے نام سے سیو نمبر پر کال آتی دیکھ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ اور چمک دید تھی جو امان کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاں سونے، کیا ہوا؟ خیریت؟ اس کے لہجے میں محبت تھی۔ بھائی آپ نہ اس بازل کو دیکھ لیں، میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور اس نے کچھ بھی کھلانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے امسال کی خفگی سے بھرپور آواز سنائی دی تو وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آہ، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، میں اس وقت ریسٹورنٹ ہوں، آپ کو ایڈریس سینڈ کرتا ہوں، آپ یہیں آ جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ شہریار نے امسال کو کہا۔ ہاں ٹھیک ہے بھائی، پر آپ نہ اس بازل کے کان بھی کھینچنا، اور میں ادی کو بھی بتاؤں گی۔ ضرور میرا بچہ، اس کو آنے تو دو، دونوں بھائی مل کر پٹائی کریں گے اس کی، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم آ رہے ہیں، اللہ حافظ، اور کال کاٹ دی۔ ویسے بہن تو میری بھی ہے، خیال میں بھی رکھتا ہوں اس کا، لیکن یار تیرے لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ان دونوں کا نام سنتے ہی بات کرتے تمہارے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ امان نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو شہریار ہنس دیا۔ پتہ نہیں یار ایسا کیوں ہے، لیکن جب تک دونوں کی صورت نہ دیکھ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کچھ مسنگ ہے، میری جان ان دونوں میں ہی کہیں اٹکی ہے۔ شاید ان دونوں کی ہر بات میرے لیے حرف آخر ہوتی ہے، ان کی ہر فرمائش میری سر آنکھوں پر۔ جتنا بھی تھکا ہوں، لیکن ان دونوں کی خاص طور پر امسال کی ایک جھلک دیکھ کر میری روح تک کو سکون مل جاتا ہے۔ مما کہتی ہیں میں نے ان دونوں کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اور ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہتی، مجھ سے زیادہ تو عدیل پاگل ہے ان دونوں اسپیشلی ضلع کو لے کر۔ میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں برداشت کر لیتا ہوں، لیکن وہ مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے آنکھوں میں نمی صاف کی۔ امان اس کی باتیں سن کر حیران تھا کہ کوئی کسی کو اتنا پیار کیسے کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ کہیں سے بھی ایک سنجیدہ بزنس مین نہیں لگ رہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ دھڑام سے دو وجود ان کے سامنے والی کرسیوں پر آ کر گرے۔ امان بے اختیار اچھل پڑا، جبکہ شہریار کو چونکا ان سب کی عادت تھی، اس لیے اسے سکون سے ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اوہ بھائی، تھک گئی میں تو، ضلع نے کرسی پر گرتے ہوئے کہا، جیسے پہاڑ چڑھ کر آئی ہو۔ شہریار نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے آگے کیا، جو اس نے پکڑ کر لبوں سے لگا لیا۔ یہ میرا دوست ہے امان، ان دونوں سے ملے، یہ میرے ٹوئنز ہیں بازل اور امسال، شہریار نے تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم، بازل نے ہاتھ ملایا اور ضلع سر کے اشارے سے سلام کیا۔ امان کو ایک بار پھر اس لڑکی کو اپنے سامنے پا کر اور شہریار کی بہن ہونے کا سن کر اچھی خاصی حیرانگی ہوئی۔ چلو گڑیا، کھانا آرڈر کرو، شہریار نے امسال سے کہا۔ جی بھائی، اور بازل کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی اشارہ کرتے ہوئے ڈیسنٹ طریقے سے آرڈر لکھوانے لگی۔ گڑیا، تم دونوں کا جو چیز چاہتا ہے منگوا لو، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، امان دوست ہے میرا، شہریار نے ضلع کو محتاط انداز میں آرڈر کرتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اگلے ہی لمحے امان آنکھیں پھاڑے انہیں آرڈر کرتا دیکھنے لگا، اور شہریار اس کے تاثرات دیکھ کر قہقہا لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یونیورسٹی سے یہاں تک کا فاصلہ 10 منٹ کا ہے، جبکہ تم لوگ 25 منٹ میں پہنچے ہو، راستے میں کس کی شامت آئی تھی؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جو کھانے میں بھرپور انصاف کر رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، وہ ایک مانگنے والا مل گیا تھا تو اس سے گپ شپ لگانے کے لیے رک گئے تھے، امسال نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ تم دونوں سے گپ شپ لگانے کے بعد یا تو وہ مانگنے کے قابل نہیں رہا ہوگا، یا پھر کم از کم اب دوبارہ اس روڈ پر نظر نہیں آئے گا، ہے نا؟ شہریار ہنستے ہوئے کہا تو امسال بے اختیار کھلکھلائی تھی۔ آج فریحہ آئی تھی، ساریہ بیگم نے ڈنر کرتے ہوئے امسال اور بازل کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، خیریت تھی؟ بازل نے سرسری انداز لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ہاں خیریت ہی تھی، کہہ رہی تھی کہ ان کے 6 سالہ بیٹے سے کسی نے نہ صرف چپس کا پیکٹ چھینا بلکہ اس کو دھمکایا بھی ہے کہ گھر جا کر مت بتانا، ساریہ بیگم نے دانت پستے ہوئے کہا۔ کتنی بری بات ہے، ویری بیڈ، افسوس کا مقام ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بھلا بچوں سے کوئی چیز چھین کر کھاتا ہے
کیا زمانہ آ گیا ہے، امسال نے مصنوعی ہمدردی سے دائیں بائیں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ راسم صاحب نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ تم دونوں مجھے کس کس کے سامنے ذلیل کرواؤ گے؟ اب تو بس اس سارے ایریا کے لوگ تم لوگوں کی حرکتوں سے واقف ہو گئے ہیں۔ جہاں بھی کچھ الٹا سیدھا ہوتا ہے فوراً سب کی زبان پہ تم دونوں کا نام نکلتا ہے۔ ساریہ بیگم نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ تو ماما آپ کو انہیں بتانا چاہیے نا کہ آپ کی اولاد ایسی نہیں ہے، آپ بھی حد کرتی ہیں، چپ چاپ ہماری برائیاں سنتی رہتی ہیں۔ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کی برائیاں سنتی ہیں؟ کیوں بابا جانی؟ امسال نے ماں کو سمجھانے کے بعد باپ سے رائے لینی چاہی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ بالکل بھائی، آپ کو بتانا چاہیے کہ جیسا آپ سمجھتے ہیں ہمارے بچے ویسے بالکل نہیں ہیں، راسم صاحب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بلکہ اس سے 2 ہاتھ آگے ہیں۔ جہاں تم لوگ ہوتے ہو وہاں سکون ہوگا، یہ بات تو بھول ہی جاؤ۔ مگر تمہارے اسکول، کالج اور یونی سے آج تک کوئی بھی شکایت نہیں آئی۔ بات کچھ سمجھ نہیں آتی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساریہ بیگم نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ ماما ہم نہ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتا، امسال اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا تو کرا اٹھا۔ ماما سالن ختم ہو گیا ہے، امسال نے جلدی سے کہا۔ خیر چلو، کہیں سے تو سکھ کی ہوا آتی ہے، ساریہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی جانب چل دیں۔ کیوں تنگ کر رہے ہو ماما کو؟ راسم صاحب نے کہا۔ کم آن بابا، ہم کہاں تنگ کریں، وہ خود ہی ہو جاتی ہیں، امسال نے کچن سے نکلتی ہوئی ساریہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تو پاگل ہوں جو تنگ ہو جاتی ہوں، ساریہ بیگم نے خفگی سے کہا۔ اوہو ماما یار، ہم نے تو ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے نا، لوگوں کو تو کزنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہلا گلا کر لیتے ہیں۔ ہمارے ننیال میں تو چلو فاریہ خالہ ہے، لیکن ددیال کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں، کہاں ہے کون ہے؟ مصنوعی دکھ برے لہجے میں سر جھکا کر کہتی وہ راسم صاحب کے چہرے کی اڑی رنگت نہ دیکھ سکی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کھانا تو کھائیں نا، آپ کو پتہ تو ہے یہ ایسے بکواس کرتی رہتی ہے۔ ساریہ بیگم نے ٹیبل سے اٹھ کر جاتے راسم صاحب سے کہا۔ امسال نے جھٹ سے سر اٹھایا تو ماں کو گھورتے پایا۔ امسال کیا کروں میں تمہارا؟ کتنی بار کہا ہے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، ساریہ بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سوری ماما، میرا وہ مطلب نہیں تھا سچ میں، امسال نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا اور اٹھ کر چل دی۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ کھانا تو کھا لو، ساریہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ میں آتی ہوں، وہ کہتے ہوئے اسٹڈی کی جانب بڑھی۔ ماما آپ کھائیں، وہ بابا کے ساتھ کھا لے گی، نہیں تو میں اس کو بعد میں کھلا دوں گا، شہریار نے کہا۔ یہ سب کیا دھرا تمہارا ہی ہے جو اتنا بگڑ گئی ہے، ساریہ بیگم نے اسے گھر کا امسال اسٹڈی میں کہا تو امسال اسٹڈی میں داخل ہوئی تو راسم صاحب صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ جا کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا اور انہوں نے آنکھیں کھول لی۔ سوری بابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری، آپ کو پتہ تو ہے میں ایسے ہی بکواس کرتی رہتی ہوں، ماما ٹھیک کہتی ہیں، میں پاگل ہوں، بے وقوف ہوں، بولنے سے پہلے ذرا سوچتی نہیں ہوں، سوری، دھیمی آواز میں کہتے وہ آخر میں اس کی آواز بھر آئی۔ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر آؤ، بیٹیوں کی جگہ قدموں میں نہیں دل میں ہوتی ہے اور انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، راسم صاحب نے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا۔ سوری بابا، سچی میں میرا وہ مطلب بالکل نہیں تھا، میں تو ایسے ہی ماما کے سامنے ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ ہیں، ماما ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر میرا بھائی ہے، میں مذاق کر رہی تھی، آئندہ ایسا نہیں کہوں گی، امسال نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میرا بچہ مذاق کر رہا تھا، راسم صاحب نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دروازے پر کھڑی ساریہ بیگم نے اپنی ننگ آنکھیں صاف کی اور اندر داخل ہوئیں۔ اگر باپ بیٹی کا ہو گیا تو کھانا کھا لیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے، انہوں نے کھانا ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ آپ جیلس ہو رہی ہیں؟ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں اور نہیں تو کیا، مجھ سے تو کبھی ایسے بات نہیں کی اس نے، ساریہ بیگم نے کہا۔ اوہ کم آن ڈارلنگ، لو یو سو مچ، امسال کہتے ہوئے ساریہ بیگم کے گلے لگی تو وہ ہنس دیں۔ پارٹنر چلو آج ایک ریس ہو جائے، امسال نے آئس کریم پارلر سے نکلتے ہوئے بازل سے کہا تو وہ دونوں اس وقت اپنی اپنی بائکس لے کر مٹر گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ، بازل نے کہتے ہوئے اپنی بائک کو سٹارٹ کیا اور اگلے ہی لمحے دونوں کی بائک ہوا سے بات کر رہی تھی۔ شہر سے نکل کر وہ دونوں مین روڈ پر پہنچ چکے تھے، جیسے ہی وہ دونوں تھوڑا آگے پہنچے تو سڑک پر ناکا لگا ہوا تھا، پولیس کھڑی چیکنگ کر رہی تھی۔ ان دونوں کی سپیڈ دیکھ کر چند اہلکاروں نے انہیں ہاتھ دے کر روکا۔ او تیری بازی، دیکھو تو تمہارے سسرالی تمہاری بارات کا انتظار کر رہے ہیں، امسال نے پولیس اسٹیشن والوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں کی بائک سائڈ پر لگا دیں۔
चलो उतरो नीचे, ये कौन सा तरीका है बाइक चलाने का? मसरूफ़ सड़क पर तुम लोग इतनी हाई स्पीड से चला रहे थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है या नहीं तुम लोगों के पास? इनमें से एक जो शायद इनका सीनियर था, करख्त अंदाज में कहा तो इमसाल ने भवें सुकड़ाईं। देखिए वर्दी वाले अंकल, आप ना हमसे आराम से बात करें, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम खामोश हैं तो हमें खामोश ही रहने दें, आप चाय पानी ले लें। वैसे भी ना मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है कि मैं किसी पुलिस वाले को चाय पानी दूँ। आज तो मैं पुलिस को लाइव रिश्वत लेता देखूंगी। चलो बाजी, ऐसा करो, 10 रुपए की पत्ती, 10 रुपए की चीनी और 30 रुपए का दूध के हिसाब से इनको 50 रुपए दे दो और मामला रफा दफा करो। इमसाल ने पुरजोश होते हुए बाजिल से कहा। आखिर को पुलिस वालों को रिश्वत देने का शौक पूरे होने वाला था। पुलिस एहलकार हैरानगी से आंखें खोले इस आफत को देख रहे थे, जो सरेआम रिश्वत की ना सिर्फ ऑफर कर रहे थे बल्कि खासी एक्साइटेड भी हो रही थी। तुम हमें 50 रुपए की रिश्वत दे रही हो? बाजिल को जेब में हाथ डालते हुए देखकर पुलिस वाले ने सख्त लहजे में कहा। आपको मसला किस बात पे है, रिश्वत लेने पे या फिर 50 रुपए की रिश्वत लेने पे? बाजिल का कहना था कि पुलिस एहलकार जो इनको सरजश करके छोड़ने का इरादा किए हुए था, इसकी बात सुनकर तब क्या। गुलाम दीन, इनको गाड़ी में डालो, इनका दिमाग थाने चलकर दुरुस्त करते हैं। वैसे भी किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई औलाद लग रही हैं, थोड़ी सी सेवा करेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। याद रखेंगे किससे पाला पड़ा है। वो पुलिस एहलकार कहते हुए गाड़ी की जानिब बढ़ा। यस सर, चलो भाई गाड़ी में बैठो, वो कहते हुए इनकी तरफ बढ़ा। याद तो वाकई ही रखोगे। इमसाल बड़बड़ाते हुए इसके पीछे चल दी। बेटा तुम वापस भी जा रहे हो, अभी कल ही तो आए हो, कम से कम आज तो रुक जाते। खतीजा बेगम रूम में दाखिल हुई तो बेटे को यूनिफॉर्म में तैयार खड़ा देखकर कहा, माँ आप मेरी जॉब तो जानती है ना, ज़्यादा छुट्टियां नहीं कर सकता। अभी जो कल छुट्टी की थी उसका काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा, मैं दोबारा चक्कर लगाऊंगा। तो बेटा क्या ज़रूरत है जॉब करने की, छोड़ दो, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तुम अपने बाबा के साथ ज़मीनें और कारोबार संभालो, मुझे हर वक्त धड़का लगा रहता है कहीं कुछ हो न जाए। खतीजा बेगम को परेशान देखकर वो इनकी तरफ बढ़ा। आप फिक्र मत किया करें माँ, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, आप बस दुआ करें। इसने कहते हुए माँ को हिसार में ले लिया। ठीक है बेटा, अल्लाह की अमान, अल्लाह तुम्हें हर किस्म की आफत से महफूज रखे। और वो आमीन कहता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन इसे कौन बताता कि हर दुआ कबूल नहीं होती। अगर जो इसे पता होता कि इस पर कौन सी आफत टूटने वाली है तो वो कभी पुलिस स्टेशन जाने की गलती ना करता। हाँ तो बाजिल साहब, आपको यहाँ पर आके कैसा लग रहा है? इमसाल ने हाथ में माइक बनाकर बाजिल के आगे किया। वो दोनों इस वक्त इंस्पेक्टर के पास बैठे थे। थाने लाने के बाद दोनों को जब लॉकअप में भेजने लगे तो दोनों ने शोर मचाया कि आखिरकार इंस्पेक्टर को इन्हें अपने पास बिठाना पड़ा। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, बहुत अलग सा फील हो रहा है। कहते हैं थाना बंदे का ससुराल होता है, लेकिन यहाँ पर ससुराल जैसा माहौल नहीं है। कोई आओ भक्त नहीं है, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई ठंडा गर्म पेश किया गया है और ना ही कुछ खाने को। इन लोगों के हाथ दामाद की इज्जत करने का रवाज नहीं है। ऐसा बेमुरव्वत ससुराल मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी आज घर जाकर इनकी बेटी को चोटी से पकड़कर घर से निकाल दूंगा। बाजिल के फराटे भरती जुबान देखकर सारा अमला हैरान रह गया। असूलन इनको परेशान होना चाहिए था, लेकिन इन दोनों के चेहरे पर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो थाने में बैठे हैं। कुछ देर तक इनके इधर उधर की हाँकने के बाद बाजिल ने इमसाल को इशारा किया, जिसे समझकर इमसाल ने सर हिला दिया। इमसाल ने ऊंची ऊंची आवाज़ में हाय हाय करना शुरू कर दी, जिसको देखकर बाजिल ने भी ऊंची ऊंची आवाज़ में शोर डालना शुरू कर दिया। क्या हुआ? ताने का सारा अमला इमसाल के गिर्द इकट्ठा हो गया। दरअसल मेरी बहन भूख की बहुत कच्ची है, इससे ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर हम इसको 1 घंटे के बाद खाना खिलाते रहें वरना इसका बीपी ख़तरनाक हद तक हाई हो सकता है, जिससे इसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसकी आखिरी बात पर इमसाल ने इसको आंखें दिखाई थीं। प्लीज़ यूनिफॉर्म वाली आंटी मेरी बहन को बचा लें, इसके लिए कुछ खाने को ला दें। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी एक ही बहन है, अगर ये भी मर गई तो मेरी ज़िंदगी कौन हराम करेगा? अल्लाह आपकी दिली मुरादें पूरी करेगा, आपको मेरे जैसा, मेरा मतलब है हैंडसम सा शोहर देगा। प्लीज़ प्लीज़। बाजिल की दुआएं अरूज पर थी। इमसाल मेरी बहन, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा भाई है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। बस तुम अपनी आंखें खुली रखो, मैं कुछ करता हूँ। बाजिल ने इमसाल का गाल थपथपाकर हौसला दिया।
وہ ایسے تسلیاں دے رہا تھا جیسے اسے گولی لگی ہو۔ فار گاڈ سیک بازی، مجھے گولی نہیں لگی، امسال نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہاں ہاں کچھ منگواتے ہیں۔ امسال کی حالت اور بازی کی چیخو پکار دیکھ کر پولیس اہلکار بکھلا کر رہ گئے۔ یہ ایک سیب ہے میرے پاس، آپ یہ کھلائیں تب تک ہم کچھ منگواتے ہیں۔ ان میں سے ایک لیڈی اہلکار اپنے پرس سے سیب نکال کر لائی تھی جس کو امسال نے جلدی سے جھپٹ لیا تھا۔ یار جلدی سے کچھ لے کر آؤ، اگر اونچ نیچ ہو گئی تو مفت میں مارے جائیں گے۔ ان میں سے ایک جو تھوڑی بڑی عمر کا تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تو انہوں نے بھی تائید کی۔ کیا منگوائیں ان کے لیے؟ امی صاحب کیا کھائیں گی؟ ایک نے آگے بڑھ کر ہمدردی سے پوچھا۔ 2 برگر، 2 شاورما، 2 پلیٹ بریانی اور کوک منگوا لیں، بازل نے آرڈر دیتے ہوئے کہا۔ 2 کیوں؟ غلام تھی جو ان کو لے کر آیا تھا مشکوک ہوا تھا۔ وہ جو کوئی بھی اسے کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ کھاتا ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ بہت زیادہ اور بے وقت کھاتی ہے، بازل نے بات بناتے ہوئے کہا۔ تو اہلکاروں نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اس سے دونوں کے دوران امسال آدھے سے زیادہ سیب کھا چکی تھی۔ ادھر دے، بھوکی اکیلی ہی کھائے گی؟ اچانک بازل نے اس کے ہاتھ سے بچا ہوا سیب چھینا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر بھاگتا، امسال نے اس کے بال پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیے۔ امسال اس کے بال کھینچ رہی تھی اور وہ چیختے جا رہا تھا۔ سارا پولیس اسٹیشن بازل کی ہولناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ امسال کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو بازل نے اس سے اپنے بال چھڑا کر بھاگا۔ اب بازل آگے آگے اور امسال پیچھے پیچھے۔ بھاگتے ہوئے اس نے چھلانگ لگائی اور ٹیبل پر چڑھ گیا اور ٹیبل پر پڑی فائلز پاؤں کی ٹھوکر سے نیچے جا گریں۔ امسال بھی کرسیوں کو ہاتھ مارتی گراتی اس کے پیچھے ٹیبل پر چڑھی۔ تب تک بازل اتر کر دوسرے ٹیبل پر پہنچ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ تھانے کا نقشہ بدل چکے تھے۔ وہ پولیس اسٹیشن کم اور کباڑی کی دکان زیادہ لگ رہا تھا۔ جگہ جگہ فائلیں اور کرسیاں بکھری پڑی تھیں۔ واٹر کولر زمین پر اوندا پڑا تھا۔ کانچ کا گلاس ٹوٹ کر کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اتنے میں ایک اہلکار کھانا لے کر آیا تو بازل نے جلدی سے اسے پکڑا اور کھول کر آدھا امسال کو پکڑایا اور آدھا خود کھانا شروع کر دیا۔ سب لوگ منہ کھولے کبھی تھانے کی حالت دیکھتے تو کبھی ان آفتوں کو جن کو دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید وہ نانی کے گھر آئے ہوئے ہیں۔ ایس پی تھانے میں داخل ہوا تو تھانے کی حالت دیکھ کر چکرا کر رہ گیا۔ پہلی نظر میں اسے لگا تھا کہ شاید وہ کسی غلط جگہ پر آ گیا ہے، لیکن اس عملے کو دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ کہیں دہشت گردوں نے حملہ تو نہیں کر دیا؟ بے اختیار یہ سوچ کر اس کے ذہن میں آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر اور کیا کر رہے ہو تم لوگ میرے آفس کے باہر؟ اندر کون ہے؟ اپنے آفس کے باہر عملے کو جمع دیکھ کر اس نے کئی سارے سوال اکٹھے کیے۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی وہ ایک بار پھر گرتے گرتے بچا۔ 2 لوگ اس کی ٹیبل پر کھانا رکھ کر کھا رہے تھے۔ اس کی فائلیں چیئر پر اوندھی پڑی تھی اور دیگر چیزیں جو اس کی ٹیبل پر ہوتی تھی وہ نیچے زمین پر آہیں بھر رہی تھی۔ بازل ٹیبل کے اوپر جبکہ امسال اس کی چیئر پر بیٹھی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ ایس پی نے رعبدار لہجے میں کہا۔ صبر کریں، امسال نے ہاتھ کے اشارہ کیا کیونکہ مزید منہ کھلنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بھائی صاحب پانی ملے گا، بازل نے ڈکار لیتے ہوئے کہا۔ کوئی بتائے گا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایس بی نے دھاڑا۔ اوہو بھائی، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں؟ اور رہی بات ہمارے یہاں ہونے کی تو یہ آپ کے بندے ہمیں اریسٹ کر کے لائے ہیں۔ سکون سے کھانا تو کھانے دیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ امسال نے بھرے منہ سے جواب دیا۔ دونوں کو اس طرح کھاتا دیکھ اور اوپر سے اس کی باتیں سن کر ایس پی تپ گیا۔ سیریسلی مس، آپ گرفتار ہو کر آئی ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے پپی کے ولیمے پہ آئی ہوئی ہیں۔ ایس پی نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ دیکھو ایس پی، میری پپھی نو مندہ نہ بولی، میری بھاویں جھنڈ کٹ لے۔ امسال نے ایس پی کو انگلی سے وارن کیا۔ وٹ، تم لوگ پاگل خانے سے آئے ہو؟ کہاں سے اٹھا لائے ہو انہیں؟ ایس پی نے تقریباً چیخا تھا۔ اف، کیا مسئلہ ہے؟ آہستہ بولے، چیخ کیوں رہے ہیں؟ یقین کریں ہم بہرے نہیں ہیں۔ امسال کا دھیان ایس پی کی طرف دیکھ کر بازل نے امسال کی بریانی کی پلیٹ سے بوٹی اٹھائی اور چمچ بھر بھر کے بریانی اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ اچانک امسال کی نظر پڑی تو وہ چیخ پڑی۔ بازی، بغیرت انسان، میری پلیٹ سے کیوں لے رہے ہو؟ اس کی چیخ اتنی خوفناک تھی کہ کئی اہلکاروں کے ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر گئے تھے، جبکہ ایس پی کے ہاتھ سے اس کی کیپ چھوٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ تھوڑی ہی سے تو لی ہے، مر کیوں رہی ہو؟ اچھا یہ بھی تھوڑی سی لی ہے، یہ لو پھر۔ امسال نے پلیٹ سے بوٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالی اور بریانی بازل کے سر پر الٹ دی۔ بھائی بوٹی پھینکنے کا کیا فائدہ؟ یہ لو۔ بچا ہوا کیچپ اس کے منہ پر ملتے ہوئے کہا۔ کھانے کے ریپر بھی اس پر پھینکے۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بازل نے بکھلا کر کہا۔ اور چاہیے؟ امسال نے رائتے کا باؤل اس کی طرف اچھالا جو بازل کے بر وقت سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس پر تو نہیں گرا لیکن اس کے پیچھے کھڑے ایس پی کی یونیفارم پر نقش و نگار بن گیا تھا۔ اس
سے بھی اس کا دل نہ بھرا تو اس نے اٹھ کر بازل کے بال نوچنا شروع کر دیے۔ بازل کی چیخو پکار سے پولیس اسٹیشن ایک بار پھر سے گونج اٹھا تھا۔ کون لے کر آیا ہے انہیں؟ کیوں لے کر آیا ہو؟ کون لے کر آیا ہے انہیں؟ کیوں لے کر آئے ہو؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا لانے کو۔ ایس پی پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے بے ربط جملے نکل رہے تھے۔ وہ سر، یہ والے انکل لے کر آئے تھے۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم سے چائے پانی لے لو، لیکن شاید ان کو وہ پیسے تھوڑے لگ رہے تھے، اس لیے کہا کہ تھانے چل کر دماغ درست کرتے ہیں اور اٹھا کر لے آئے ہمیں۔ اب آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ لے دے کے بات ختم کرتے ہیں۔ اور بازل کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایس پی نے ٹوک دیا، بس خبردار، اگر ایک مزید لفظ بھی منہ سے نکالا بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ ایس پی نے بے بسی سے کہا۔ عباس، ان کے گھر فون کرو، ان کو بولو کہ آ کر لے جائیں، ان کو ہتھکڑی لگاؤ اور منہ پر ٹیپ بھی لگاؤ۔ ایس پی نے انسپکٹر کو کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ ہاں بھائی، نمبر بتاؤ۔ بازل کے نمبر بتانے پر انسپکٹر نمبر ملاتا باہر چلا گیا، جبکہ ایک اہلکار کو بازل کو اور لیڈی اہلکار امسال کو ہتھکڑی لگانے لگی۔ تم گھر نہیں آئے، اگر ماما کو پتہ چلا کہ تم پچھلے ایک ہفتے سے پاکستان میں ہو اور ہوٹل میں رہ رہے ہو، اوپر سے ملنے بھی نہیں آئے، تو بہت ناراض ہوں گی اور میں بالکل بھی ہیلپ نہیں کروں گا، شہریار نے سامنے بیٹھے عدید حمدانی سے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ریسٹورانٹ میں بیٹھے لنچ کر رہے تھے۔ آئی نو یار بھائی، لیکن کیا کروں، میٹنگز میں ہی دن گزر جاتا ہے، رات کو بھی لیٹ ہو جاتا ہے، میری ٹائمنگ بھی سیٹ نہیں ہے، کبھی کہاں تو کبھی کہاں، اس لیے میں تم لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ عدید کی آخری بات پر شہریار نے اسے گھورا تھا۔ اس میں ڈسٹربنس والی کیا بات ہے؟ پاگلوں والی باتیں مت کرو، میرے سامنے تو کہہ دیا، لیکن ضلع کے سامنے مت کہنا یہ، ورنہ تمہارا منہ نوچنے میں ٹائم نہیں لگائے گی۔ پھر بھی یار اچھا نہیں لگتا یوں وقت بے وقت آنا جانا، چکر لگاؤں گا 1-2 دن تک، موم بھی کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کی طرف چکر لگا لوں، ویسے بھی ان دونوں کو پرسوں دیکھ چکا ہوں روڈ پر، بن بتائے آنے کی وجہ سے ان کے سامنے جانے کی ہمت نہیں ہوئی میری، خاص طور پر ضلع کے سامنے جانے کی تو بالکل نہیں۔ عدید کے کہنے پر شہریار مسکرایا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ اتنا ڈرتے ہو تم اس سے۔ کیا کروں بھائی، مجھے اپنے بال بہت عزیز ہیں، عدید نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ خالہ کب شفٹ ہو رہی ہیں پاکستان؟ بزنس وائنڈ اپ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ سب کچھ یہاں شفٹ کر لوں، کہیں موم کو بلاؤں گا، اور یہاں پر بھی رہائش کا مسئلہ ہو رہا ہے، آؤٹ آف ایریا جا کے گھر مل رہا ہے، جبکہ میں چاہ رہا تھا کہ تم لوگوں کے ایریا میں ہی جگہ مل جاتی تو اچھا ہوتا، پہلے تو مجبوری تھی، لیکن اب میں ضلع کو ہر وقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی گھر ہو تو بتائیے گا۔ شہریار عدید کی آخری بات پر مسکرایا تھا۔ امسال کو لے کر وہ کتنا پوزیسو تھا اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اوہ اچھا، تو میں نہیں جانتا، لیکن ہاں بازل اور ضلع کو پتا ہوگا، انہیں اچھے سے پتا ہے کہ کون کہاں جا رہا ہے اور کون کہاں سے آ رہا ہے، میں ان سے پوچھوں گا۔ ان سے پہلے عدید جواب دیتا شہریار کا فون بجا، اس نے نمبر دیکھا تو ان نون نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے فون اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ آپ مسٹر شہریار بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ جی بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ مسٹر شہریار، میں انسپکٹر عباس بات کر رہا ہوں، آپ کالج روڈ والے تھانے پہنچ جائیں، آپ کے بہن بھائی اس وقت تھانے میں موجود ہیں۔ دوسری طرف سے شہریار بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی مسلتے ہوئے کہا۔ جی مسٹر، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ اگلے 10 منٹ میں یہاں نہیں پہنچے تو تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ تھانے کا سارا عملہ بیک وقت یا تو خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا یا پھر پاگل ہو کر سڑکوں پر جوتیاں پٹکتا پھرے گا۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر شہریار نے گہری سانس لی کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں۔ اچھا، میں آتا ہوں، پلیز ذرا جلدی آئیے گا۔ وہ فون رکھنے لگا تو دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ عدید نے پوچھا۔ یار وہ بازل اور ضلع پولیس اسٹیشن میں ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ کر لے جائیں۔ وہ دونوں ٹھیک ہیں نا؟ عدید کے پوچھنے پر شہریار مسکرایا۔ اس کو یوں مسکراتا دیکھ کر عدید کو اچنبھا ہوا۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اگر آپ اگلے 10 منٹ میں نہیں پہنچے تو تاریخ میں پہلی بار ہوگا کہ سارا عملہ بیک وقت یا تو خودکشی کرنے پر مجبور ہوگا یا پاگل ہو کر سڑکوں پر جوتیاں پٹکتا پھرے گا، ایسا وہ انسپکٹر بول رہا تھا۔ مطلب؟ او مائی گاڈ، عدید ہنسا تھا۔ چلو پتہ نہیں ان دونوں نے کیا حال کیا ہوگا وہاں۔ شہریار بل پے کرتا چابی اٹھا کر باہر نکل گیا، عدید بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ دونوں تھانے پہنچے
पहुँचे तो थे ना एक उजड़ी हुई सुहागन का मुंतज़िर। वो दोनों थाने पहुँचे तो थाना एक उजड़ी हुई सुहागन का मंज़र पेश कर रहा था। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा था जैसे हमला हुआ है। अदीब ने थाने की हालत देखकर कहा, हमला नहीं हुआ, यहाँ पर हमारी 2 अदद आफ़तें मौजूद हैं। शहरयार ने कहा और एहलकार से पूछने पर एसपी के ऑफिस की तरफ बढ़ा। इसके पीछे पीछे चारों अतराफ का जायज़ा लेता अदीब भी चल दिया। एसपी के ऑफिस में दाखिल हुए तो वहाँ का मंजर भी कुछ मुख्तलिफ था। कुर्सियाँ औंधी पड़ी थी, रायता और बिरयानी फर्श पर बिखरी पड़ी थी। पास ही एसपी की कैप और छड़ी गिरी हुई थी। एसपी दीवार के पास वेटर्स विजिटर्स के लिए रखे गए सोफे पर सर हाथों में गिराए बैठा था। क्या हुआ? शहरयार के कहने पर एसपी ने सर उठाया तो शहरयार चौंका। उमर, तुम यहाँ? शहरयार ने खुशगवार खैरत से कहा। हाँ, मैं यहाँ पर एसपी की पोस्ट पर तैनात हूँ। कैसे हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? खैरियत? उमर ने हाथ मिलाते हुए पूछा, क्योंकि इस वक्त वो गले मिलने की पोजीशन में नहीं था। हाँ, वो मुझे कॉल आई थी कि मेरा भाई और बहन इस थाने में हैं। कहाँ है वो? इसकी नज़र अभी तक कोने में खड़े बाजिल और इमसाल पर नहीं पड़ी थी। व्हाट? क्या मतलब? वो जो इन दोनों आफतों ने यहाँ पर अदम मचा रखा है, वो तुम्हारे हैं? उमर ने उछलते हुए इन दोनों की तरफ इशारा किया तो शहरयार पलटा। उन दोनों के हाथ और मुंह बंधा देखकर बेख्तियार उनकी तरफ बढ़ा। जबकि दोनों को इस तरह खड़ा देख अदीद ने एसपी को कड़ी नज़रों से घूरा। बाजी ज़िले, मेरी जान, तुम लोग ठीक हो ना? शहरयार ने इनके मुंह से टेप हटाकर इनको अपने साथ लगाया। ओह भाई, वो दोनों तो ठीक है, इधर मुझे देख। मैं ठीक नहीं हूँ, ये मेरा अमला ठीक नहीं है। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ा, ये कमरा पूरे का पूरा स्टेशन की हालत ठीक नहीं है। उमर तो शहरयार की फिक्रमंदी देखकर सुलग कर ही रह गया। सॉरी यार, ये दोनों थोड़े शरारती से हैं। शहरयार ने चारों तरफ नज़रें दौड़ाकर कमरे की हालत देखकर कान से कहा। थोड़े? ये अभी थोड़े हैं? खुदा का खौफ कर लो यार, पूरे के पूरे फितने हैं। कुछ ही देर में इन दोनों ने मेरा ये हाल कर दिया। मेरा शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं खुद को शूट कर लूं। अति, आप यहाँ? आप कब आए? इमसाल ने जोश से पुकारा तो वो दोनों की तरफ बढ़ा। कैसे हो? दोनों को साथ लगाए पूछा। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो? मैं भी ठीक, अदीद ने इमसाल की पेशानी चूमते हुए कहा। अच्छा, इनकी हथकड़ियाँ तो खोलो, शहरयार ने कहा तो इंस्पेक्टर ने उमर के इशारे पर खोल दी। ठीक हो? शहरयार ने इमसाल की कलाइयों पर अपने लब रखे। दोनों की कलाइयों पर हथकड़ियों की वजह से सुर्ख निशान पड़ गए थे, जिनको देखकर शहरयार ने तेवरियां चढ़ाई। एसपी आदिल उमर शाह साहब, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इनको यहाँ क्यों लाया गया है? शहरयार ने चबा चबा कर कहा था। अरे यार, मुझे क्या पता क्यों लाया गया है, मेरे आने से पहले ही मौजूद थे। यहाँ की सूरत हाल देखकर मुझे होश ही कहाँ रहा था कि पूछ सकूं। उमर के कहने पर शहरयार ने इसे घूरा। कौन लेके आया है इन्हें? बुलाओ इसे, मैं भी तो देखूं ज़रा किस माँ के लाल की हिम्मत हुई है जो इन्हें यहाँ लेकर आया है। सलामी तो बनती है इसकी। उमर ने इंस्पेक्टर से कहा तो वो सल्यूट करते हुए बाहर निकल गया। अदीद के पूछने पर इमसाल और बाजी ने इसको सारी बात बता दी, जिसको सुनकर इसने बमुश्किल खुद को कहकहा लगाने से रोका हुआ था। अदीद कुर्सियाँ सीधी करके दोनों को बिठा चुका था। इतने में गुलाम दीन अंदर दाखिल हुआ। वो सरजी, मैं इन्हें यहाँ लेकर आया था। गुलाम दीन ने सल्यूट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो तुम हो इन सब के ज़िम्मेदार। वैसे तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी गुलामदी, जो इन्हें यहाँ तक ले आए हो और सही सलामत भी खड़े हो। अब अगर तुम्हारी तबीयत पर गरा ना गुजरे तो बताना पसंद करोगे कि किस खुशी में इनको लाए थे? एसपी उमर के पूछने पर गुलामदीन रोड से लेकर उमर तक आने का सब कुछ बता चुका था, जिसको सुनकर उमर का एक बार फिर पारा हाई हो चुका था, जबकि अदीद का छत फाड़ कहका बुलंद हुआ था। मैंने सोचा कि बच्चे हैं, इनके घर वालों को बुलवा कर बात करेंगे तो वो खुद संभाल लेंगे। अगर जो पता होता कि इतना सब कुछ होगा तो सर जी कसम ले ले मैं खुद हाई स्पीड का इजाज़तनामा बनवा देता। गुलाम दीन ने मस्कीनियत भरे लहजे में कहा। भाई, आपको पता है ये आपके 2 नंबर जैली एसपी ने हमें इतना डांटा और हम पर चीखे भी थे। इमसाल अपनी आंखें और हाथ फैलाकर अब शहरयार को उमर की शिकायत लगा रही थी। अरे मेरा बेटा, भाई सदके मैं आ गया हूँ ना, मैं देख लूँगा इस एसपी को, इसने मेरे बच्चों को डांटा है, अब मैं ले जाऊँ इन्हें? शहरयार ने उमर को घूरते हुए कहा। इतने में सफाई करने वाला कमरे में दाखिल हुआ और चूँकि आंखें फाड़े कमरे का हशर देख रहा था तो नीचे फेंका रायता और केचप ना देख सका। नतीजे में के तौर पर फिसल कर वो कमर के बल नीचे गिरा और इसके हाथ से झाड़ू छूटकर सामने बैठे उमर एसपी की गोद में गिरा था। कमरे में मौजूद एहलकार और अदीब
عدید کی دبی دبی ہنسی نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ امسال نے بھی ہنستے ہوئے دائیں جانب بیٹھے عدید کے کندھے پر اپنا منہ چھپا لیا۔ لے جا یار ان کو یہاں سے، تجھے خدا کا واسطہ ہے بھائی لے جا، نہیں تو میں خود کو نہیں تو میں خود کو کچھ کر لوں گا۔ عمر نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے اور وہ اس وقت بے بسی کی انتہاؤں پر کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شہریار نے اٹھنے میں ہی عافیت جانے۔ شہریار ان کو لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی عدید کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچے تھے تو عمر نے شہریار کو روکا۔ تم لوگ سب ایک ساتھ رہتے ہو؟ عمر کے پوچھنے پر شہریار نے ناسمجھی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہو کیسے رہ لیتے ہو اکٹھے، اور پھر اچھے خاصے نارمل بھی لگ رہے ہو؟ عمر نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ کسی نے اکیلے میں ملنا ایس پی عادل عمر، پھر تمہیں بتاؤں گا کہ کیسے رہتے ہیں۔ شہریار اسے گھورتا ہوا ان دونوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ اماں جان نے مجھے کہا تھا کہ آج رک جاؤ، کاش میں ان کی بات مان لیتا۔ پیچھے وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ بھائی آپ اس ایس پی کو جانتے ہیں؟ بازل نے پوچھا۔ ہاں میرا یونی کا فرینڈ ہے، اور اس دن ریسٹورنٹ میں ایک دوست سے ملوایا تھا نا، امان شاہ، اس کا کزن بھی ہے۔ ہم تینوں دوست تھے۔ اسے شروع سے ہی پولیس میں جانے کا شوق تھا۔ BBA کے بعد وہ پولیس میں چلا گیا، پھر ٹریننگ کے بعد باہر جانا پڑا اور میں بھی بزنس میں مصروف ہو گیا تو ہمارا رابطہ ختم ہو گیا۔ شہریار نے تفصیل بتائی۔ ویسے بچے بری بات ہے، ایسے تنگ نہیں کرتے کسی کو، کیا حالت کر دی اس بیچارے کی۔ پوری یونی میں انتہائی روڈ اور رعبدار پرسنالٹی رکھنے والا بندہ اس وقت بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ شہریار نے انتہائی نرمی سے کہا، جو کہ صرف ان دونوں سے بات کرتے وقت اس کے لہجے میں ہوتی تھی۔ بھائی آپ ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، وہ بھی اس جعلی ایس پی کے لیے؟ امسال نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ نہیں گڑیا، کہاں ڈانٹ رہا ہوں، میں بس سمجھا رہا ہوں۔ ادی تم نے بتایا نہیں کب آئے جرمنی سے، اور ہم سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ خالہ بھی آئی ہیں کیا؟ امسال نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تو عدید سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ نہیں اماں نہیں آئیں، کچھ دنوں تک آئیں گی، عدید نے جواب دیا۔ البتہ کب آنے کا سوال گول کر گیا تھا، جس پر شہریار نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اچھا کیسی ہیں وہ؟ امسال نے عدید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہیں، کچھ دنوں تک وہ بھی آ جائیں گی، ہم لوگ یہیں شفٹ ہو رہے ہیں، عدید نے جواب دیا۔ واقعی؟ او مائی گاڈ، اب تم یہیں رہو گے؟ اچھا ضلع تم لوگوں کی نظر میں کوئی گھر ہے ہمارے ہی ایریا میں؟ شہریار نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو خود پر سے دھیان ہٹتے دیکھ عدید نے شکر ادا کیا۔ ہاں بھائی، 2 گھر خالی ہیں، ایک تو تھوڑا دور ہے اور دوسرا ہمارے دائیں سائڈ والا گھر، ایک پہلے ہفتہ ہی خالی ہوا ہے۔ رحمان انکل اور فہمیدہ آنٹی نے ہمیں کہا تھا کہ اگر کسی نے خریدنا ہو تو ہمیں بتانا۔ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امسال نے تفصیل دینے کے ساتھ ہی وجہ پوچھی۔ عدید کافی دنوں سے ڈھونڈ رہا ہے، اسے چاہیے۔ لو تو پہلے بتانا تھا نا، خواہ مخواہ خجل خوار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ امسال نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی رحمان صاحب کا نمبر لکھوا دیا۔ اگر ہماری ضرورت پڑے تو بتائیے گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، شہری بائی گول گپے، امسال اور بازی نے یک زبان ہو کر کہا تو شہریار نے گاڑی روک دی۔ ماما دیکھیں کون آیا ہے۔ امسال نے گھر میں داخل ہوتے ساریہ بیگم کو آواز دی۔ کیا بات ہے ضلع، کیوں چیخ رہی ہو؟ کبھی تو سکون سے بات کیا کرو، ساریہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا تو سامنے عدید کو دیکھ کر چونکی۔ ارے ماشاءاللہ، میرا بیٹا آیا ہے، کیسی ہو عدید، کب آئے؟ فاریہ بھی آئی ہے کیا؟ ساریہ بیگم نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار بڑی ماما سانس تو لے لیں نا، سب بتاتا ہوں، آپ بیٹھے تو، بڑے بابا کہاں ہیں؟ انہیں کافی دیر ہو گئی تھی باتیں کرتے ہوئے، تب تک امسال اور بازل بھی چینج کر کے آ چکے تھے۔ شہریار اپنے کسی کام کے لیے نکل گیا تھا۔ اچھا عدید، میرے لیے کیا لائے ہو؟ امسال نے پوچھا تو عدید نے گہری سانس لی، جبکہ ساریہ بیگم نے اسے گھورا تھا، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ عدید کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں ہو؟ اسے اپنے پاس بلایا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایکچولی پرنسس کیا ہے نا کہ مجھے اچانک آنا پڑا، اور دوسری بات یہ کہ میں پچھلے 4 دنوں سے پاکستان میں ہوں، سب کچھ شفٹ کر رہا ہوں نا پاکستان، اس لیے بڑا بیزی تھا تو کچھ نہیں لایا۔ ہاں ہم کل مال چلیں گے، میرے جگر کے ٹکڑے کو جو چاہیے ہوگا ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عدید نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو وہ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ یار عدی، میں بھی ہوں۔ بازل نے خود کو نظر انداز ہوتا دیکھا تو دہائی دی۔ ہاں بابا جانتا ہوں، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ جب تمہیں بتاؤں گا تو تم میرے بال ضرور کھینچو گے، عدید نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں عدید کے بچے، تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے؟ امسال نے خفگی سے کہا تو اس نے جٹ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا آپ چینج کر لیں، پھر کچھ کھاتے ہیں۔ امسال نے اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر اپنے روم کی جانب چلا گیا۔ چونکہ جب بھی وہ پاکستان آتا تھا انہی کے ہاں ٹہرتا تھا تو اس کا الگ کمرہ مختص تھا۔